الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آج اس مختصر وقت میں ہمیں جو گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ویسے میں نے قائم کیا تھا قصہ جدید و قدیم۔ آپ کے سامنے یہ جو ایک اشارات سے ہیں اور ایک لسٹ سی ہے، یہ کراچی یونیورسٹی کے شعبہ تصنیف و تالیف کے انچارج رہے، سال پہلے وہ ریٹائر ہو گئے، سید خالد جامعی صاحب، انہوں نے مختلف تحریروں سے جیسے یہ ایک لسٹ کمپائل کی ہے۔ اس کا عنوان کیا قائم کیا ہے کہ جدید انسان 18ویں صدی سے قبل اور جدید انسان 18ویں صدی کے بعد۔ تو یعنی قصہ جدید و قدیم یا قصہ غرب و شرق، ایسٹ اینڈ ویسٹ، اس کا ایک موازنہ، اس کے بارے میں گفتگو۔ دیکھیے اس میں یعنی ہمارے ہاں پچھلے کچھ سالوں سے یا بلکہ کہہ سکتے ہیں کچھ دہائیوں سے ایک خیال، ایک فکر جو ہے اہل مذہب میں، اہل دین میں پیدا ہوا کہ ہمیں مغرب کو سمجھنا چاہیے، اور جس طریقے سے ایک ڈسپلن ہے پورا جو کلونیلزم کے نتیجے میں، امپیریلزم کے نتیجے میں پیدا ہوا، جس کو استشراق کہتے ہیں، اورینٹلزم، یعنی مغربی اقوام مسلم امت کے بہت بڑے حصے پر قابض ہو گئیں، اور پھر انہوں نے، ان کی ایک ضرورت تھی کہ جو ان کے محکوم ہیں، ان کی زبان کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، ان کی تہذیب کیا ہے، ان کے رسم و رواج کیا ہیں، اس کو وہ جانے۔ تو ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے بالکل ایک علم کا جو اقتضا ہوتا ہے فطری، اس سے بھی یہ کام کیا ہوگا، لیکن اب یہ بات جیسے بہت حد تک واضح ہو چکی ہے۔ ایڈورڈ سعید جو ایک عیسائی عرب تھے، انہوں نے اس بات کو بہت واضح کر دیا ہے، بالکل جیسے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، کہ اورینٹلزم بنیادی طور پر کلونیلزم کا ایک پروجیکٹ تھا۔ تو اسی طرح اب جیسے یہاں پر یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے ہمارا مطالعہ کیا، اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ مغرب، اہل مغرب، ان کی تہذیب و تمدن، ان کے افکار، اس پر توجہ دیں، ان کو دیکھیں، اور جیسے اورینٹلزم کے مقابل میں آکسیڈنٹلزم یعنی استغراب کا بھی گویا پورا ایک ڈسپلن قائم کریں۔ اور اس میں چونکہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس کو ہم مغرب کہتے ہیں، ابتداءً تو وہ ایک جغرافیہ تھا، لیکن اب وہ کوئی جغرافیہ نہیں ہے، وہ اب ایک ورلڈ ویو ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک میٹا نیریٹو ہے، وہ ایک مہا بیانیہ ہے، اور اس کا اثر سب پر ہے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ رحمہ، ان کی ایک کتابچہ ہے چھوٹا سا رسالہ، اسلام کی نشت ثانیہ، کرنے کا اصل کام، اس کا آغاز ڈاکٹر صاحب یہیں سے کرتے ہیں، اور اس کا پہلا جو ٹائٹل، عنوان ہے، وہ کیا ہے کہ فکر مغرب کا ہماگیر استیلا، کہ اس وقت دنیا میں ایک فکر پوری طرح غالب ہے، اور اس فکر کا اوریجن مغرب تھا، لیکن اب وہ گلوبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جب مغرب کی بات کرتے ہیں تو کسی جغرافیے یا کسی اور کی بات نہیں کرتے، یا ان معنوں میں مغرب اب ہمارا ادر نہیں ہے، ہمارا غیر نہیں ہے، اب مغرب گویا ایک طرز فکر ہے، ایک طرز احساس ہے، ایک زندگی گزارنے کا ڈھب ہے، جو مسلم امت کے اندر بھی بہت زیادہ انفلٹریٹ کر چکا ہے، بہت زیادہ داخل ہو چکا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں، ہم اگر مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمارے اندر کوئی اس طرح کی عصبیت نہیں ہونی چاہیے
منو تو والی، اس ورسز دیم والی، یہ مینٹلٹی ہمارے لیے روائی نہیں ہے، بلکہ ہمارے بارے میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو دیکھیں آخری دین، آخری وحی، حقیقی دین کے وارث ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ حالت میں موجود ہے، اور ہمیں داعی بننا ہے اور سب کو دعوت دینی ہے۔ وہ جو ہمارے علماء کی ایک اصطلاح ہے نا کہ ایک امت دعوت ہوتی ہے، ایک امت اجابت ہوتی ہے، تو ہم لوگ خوش قسمتی سے امت اجابت میں شامل ہیں۔ تو جو ابھی اس امت میں نہیں ہے، اس کے دائرے میں نہیں ہے، وہ سب بھی پوٹینشلی امت ہی میں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا کے خاتمے تک یہ جو سارا پیریڈ ہے، یہ امت محمدیہ کا ہے، علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اور گویا تمام انسان جو ابھی اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں، وہ گویا ان کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک یہ بات پہنچائیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارا یہ انداز نہیں ہو سکتا فکر کا، چیزوں کو دیکھنے کا، کہ ہم بلا وجہ میں ایک اینٹاگنزم اور ایک دشمنی پال لیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو قصہ جدید و قدیم کا فریز ہے، یہ بھی علامہ اقبال کے ایک شعر سے لیا گیا۔ کہتے ہیں زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک۔ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم۔ تو ایک زمانہ ہے، ایک ہی حیات ہے، کائنات بھی ایک ہے، تو یہ جدید و قدیم کا جو قصہ ہے، اس میں بعض اوقات آدمی الجھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت تنگ جگہ پر لے جاتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اقبال نے ہی ایک اور جگہ یہ بات کہی کہ مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ تو ہمارا اس طرح کا کوئی تعصب نہیں ہے، کوئی عصبیت نہیں ہے، کوئی نفرت، کوئی انتقام، کوئی ریج کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو ہیں وہ دین رحمت کو ماننے والے ہیں، ہم رحمت للعالمین کی امت میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے اندر لوگوں کے لیے نفرت، انتقام اور غصہ اور ریج کے جذبات نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن بہرحال ہمیں سمجھنا تو چاہیے نا کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بصیرت حاصل کریں۔ پرانے لوگوں نے یہ بات جیسے بتائی ہے کہ جو فقیہ ہوتا ہے یا عالم ہوتا ہے، اس کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ان یکون عارفا بزمانہ، کہ وہ اپنے زمانے کی معرفت رکھتا ہو، اپنے زمانے کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ مطلب جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، جس میں ہم اللہ کی بندگی کے مکلف ہیں، تو خود اس بندگی کو کرنے میں کیا رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، اور وہ جو باقی دنیا ہے اس میں کس طرح کے افکار ہیں، کس طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، تو اس کو جاننا گویا ایک لحاظ سے ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک کمپیریزن ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا بہت بدل گئی۔ جدیدیت، مڈرنٹی، یہ ایک اصطلاح ہے۔ ایک لحاظ سے تو دیکھیں جدید کا لفظ ریلیٹو ٹرم ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری صدی ہجری پہلی صدی ہجری کی نسبت جدید ہے، چوتھی جو ہے وہ تیسری کی نسبت جدید ہے، ہم اس وقت 15ویں صدی ہجری میں ہے، تو یہ 10ویں صدی ہجری سے جدید ہے۔ ایک لحاظ سے تو ہر آنے والا دور جو ہے وہ جدید ہے، لیکن یہاں جدید ان معنوں میں نہیں ہے۔ یہ ایک پورا تھیسس ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ 1500 عیسوی، 1500 عیسوی کا جو وقت ہے، اس سے پہلے پوری دنیا میں جو بھی تہذیبیں تھیں، چاہے اس تہذیب کے ماننے والے کسی بھی مذہب کو مانتے ہوں، ان تمام تہذیبوں میں ایک بات مشترک تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ تہذیبیں میٹا فزیکل تھیں، ما بعد الطبیعی تھیں۔ ان کے ہاں
حقیقت کا تصور پایا جاتا تھا. ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ جو کچھ دیکھا نہیں جا سکتا، سنا نہیں جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا، محسوس نہیں کیا جا سکتا، وہ اس سے زیادہ حقیقی ہے جو ہمارے حواس خمسہ کی زد میں ہے. یعنی یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ہندوازم میں بھی، عیسائیت میں بھی، یہودیت میں بھی، داؤازم میں بھی، کنفیوژن، ہر جگہ پر ایسا ہی تھا کہ اہم چیز صرف مادہ نہیں ہے، بلکہ اہم چیز جو ہے وہ روح ہے. اور یہ عالم اہم ہے لیکن اتنا اہم نہیں ہے جتنا وہ عالم ہے. ان جہاں اتنا اہم نہیں ہے جتنا جہاں ہے، وہ والا عالم ہے. تو یہ ایک بنیادی ایزمپشن ہے نا. ٹھیک ہے. اور وہی بات کہ ٹھوس کی بجائے جو ایبسٹریکٹ ہے اس پہ توجہ زیادہ تھی. ڈاکٹر صاحب علیہ رحمٰ نے ہی اسی کتاب میں یہ بات واضح کی کہ یہ جو جس کو ہم مڈرنٹی کہہ رہے ہیں، جس کا ایک لمبا عرصہ تھا، 4-5 صدیاں گزری ہیں جس میں یہ ٹرانزیشن ہوئی ہے. یعنی یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ یہ روایتی تہذیبیں تھیں اور ایک جدید تہذیب ہے، تو یہ جو تبدیلی آتی ہے وہ دنوں میں نہیں آتی، صدیوں میں آتی. تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ 15ویں صدی عیسوی سے لے کے 18ویں 19ویں صدی تک آتے آتے جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ یہاں بتائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جیسے ایک انہوں نے بائیفرکیشن کر دی ہے کہ 18ویں صدی، یعنی اس سے پہلے قدیم آدمی کے ٹریسز ہمیں ملتے ہیں، لیکن 18ویں صدی کے بعد جو معاملہ ہے اس میں گویا جدیدیت پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آ گئی اور پوری طرح آل انکمپاسنگ ایک ڈسکورس بن گئی. تو یہ ہے اصل میں بات کہ تبدیلی آئی. اس تبدیلی میں بہت سے تاریخی پڑاؤ ہیں، ان کے بس نام ذہن میں تازہ کر لیں. کیا پڑاؤ ہے؟ ایک پڑاؤ اس میں رینیساں ہے، ٹھیک ہے، جس کو نشت ثانیہ بھی کہتے ہیں، جس کو احیاء علوم بھی کہتے ہیں. اس میں ایک پڑاؤ جو ہے وہ سائنٹیفک ریولوشن ہے. اس میں ایک پڑاؤ جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ ریفرمیشن ہے. اس میں ایک پڑاؤ جو ہے وہ انلائٹنمنٹ ہے یا تحریک تنویر ہے. اس میں ایک پڑاؤ جو ہے وہ انڈسٹریل ریولوشن ہے. پھر ایک پڑاؤ اس میں فرینچ یا ڈیموکریٹک ریولوشن ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک تبدیلی آئی ہے جس میں عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو تبدیلی آئی ہے، جو کئی سو سالوں میں جا کر آئی ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ روح کی بجائے جسم پر فوکس ہو گیا. ٹھیک ہے. خدا کی بجائے کائنات پر توجہ ہو گئی، اور حیات اخروی کی بجائے حیات دنیاوی پہ توجہ مرکوز ہو گئی. اور آپ تینوں چیزوں میں دیکھیں، خدا، روح، آخرت، تینوں چیزیں غیر مرئی ہیں. وہی بات کہ جو امپیریکل نہیں ہے، ٹینجیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کائنات، انسان کا جسم اور دنیا کی زندگی، یہ بالکل حاضر و موجود ہے اور اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے، اس کا ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اب میں بہت لمبی تمہید ہو گئی ہے، لیکن یہ ضروری تھی بات کہ بھئی یہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ تبدیلی کیسے آئی ہے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کافروں میں آ گئیں، اللہ کے منکروں میں آ گئیں. یہ کم یا زیادہ ہم سب میں آ گئی. ٹھیک ہے. تو ہم سب تھوڑے یا زیادہ جدید ہو چکے ہیں. کچھ کے ہاں جو جدیدیت کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو جدیدیت گزیدگی ہے وہ زیادہ ہے، کچھ کے ہاں وہ کم ہے. ڈگری کا فرق ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ان ساری تبدیلیوں کی زد سے میں نے اپنے آپ کو پوری طرح بچا لیا ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی، یہ بات درست نہیں ہوگی. پہلی بات کیا لکھی ہے کہ ہر تہذیب کا انسان کسی نہ کسی بالا تر اور برتر اعلیٰ ہستی کی پرستش کرتا تھا. اب انسان خود اپنی پرستش کرنے لگا. یہ بات اب ہے کہ وہی بات کہ کچھ نہ کچھ کوئی ہستی ہے، وہ ایک ہے یا 3 ہے یا 10 ہے، یا وہ کوئی بڑا شعور ہے یا کوئی ڈیوائن آرڈر ہے، یعنی اپنے سے ماورا. یعنی انسان کی عبادت، اس کی وینریشن، اس کی عقیدت، اس کا مرکز اس سے باہر تھا. ٹھیک ہے. اب وہ اس کی اپنی ذات بن گئی. یعنی پہلے لوگ جو ہے وہ خدا پرست تھے، اب خود پرست ہیں، اپنے آپ کو پوج رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جدید آدمی ہے
وہ اسرائیلی ہے، ہسٹورین بھی ہے، ہسٹورین ہے بیسیکلی. تو نووا یووال ہراری، اس کی کتابیں بڑی مشہور ہو رہی ہیں آج کل. سیپین ایک کتاب ہے، پھر ایک 21 لیسنز فار دا 21st سینچری، پھر ایک ہومو ڈیوس ایک کتاب ہے. ہومو ڈیوس کا کیا مطلب ہے؟ مین گاڈ. مین گاڈ کہ اگلا فیز کیا ہے انسانیت کا. ٹھیک ہے نا، مطلب ایک یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک ایپ سے لے کے وہ ہومو سیپین تک آیا پہلے، مین دا وائز، اور اب گویا وہ خدا بننا چاہتا ہے اور وہ خدا بننے جا رہا ہے. اور تمام وہ صفات، تمام وہ قدرت و طاقت جو خدا کے ساتھ وابستہ کی جاتی تھی، اب وہ انسان کہہ رہا ہے کہ اب وہ میرے گرفت میں ہے اور میں آہستہ آہستہ وہ مرتبہ حاصل کر لوں. تو یہ اہم بات ہے کہ اب جدید آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں، آپ نے سنی ہوگی یہ باتیں، انسان اپنی قسمت کا خود مالک ہے. انسان جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. انسان کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو وہ ارادہ کر لیتا ہے، جو وہ ٹھان لیتا ہے، وہ کر گزرتا ہے. تو یہ ساری صفات تو خدا کی تھی نا. یہ بکل شیء قدیر علی بکل شیء علیم علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے. اور یفعل ما یشاء. کیا آج کے انسان کے بارے میں یہ گفتگو نہیں ہوتی؟ کیا یہ انداز کلام نہیں ہے؟ تو یہ انداز کلام ہے کہ بھئی انسان گویا اب وہ مقام حاصل کرتا جا رہا ہے. نمبر 2، علم کیا ہے؟ تو کہا علم باہر سے، خارجی ذریعے سے، روایت سے، وحی سے یا آسمان سے آتا تھا. علم خود اب یہ پہلے کا پیراڈائم تھا، اور شفٹ کیا ہو گئی ہے؟ علم خود انسان سے، عقل سے میسر آنے لگا. وہی بات جو میں نے عرض کی ہے، 14ویں 15ویں صدی عیسوی سے پہلے پوری دنیا میں یہ تصور تھا کہ علم کا سورس مجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے، وہ وحی ہے، وہ خدا ہے، وہ پیغمبر ہیں، وہ کوئی چرچ کا ادارہ ہے، وہ کوئی دیوتا ہے، کوئی مائتھولوجی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ مجھ سے باہر ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ علم کے معاملے میں خود مکتفی ہوں، اور میری عقل اور میرے حواس یہ بنیادی طور پر علم فراہم کریں گے. مطلب مغربی جو تاریخ فکر ہے اس میں ایک بڑا آدمی پیدا ہوا جس کا نام تھا رینے دیکارت، فرینچ تھا. تو اس نے یہ بات کہی کہ اصل میں انسان کا جو علم ہے سارا کا سارا، وہ جو اس کا سیلف ہے، اس کا جو آئی ایم نیس ہے، وہاں سے پھوٹتا ہے. تو عقل ہے، بنیادی طور پہ ریزن ہے. تو پھر کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں عقل نہیں ہے بلکہ حواس ہے. تو جیسے ایک دو سکولز بن گئے، ایک ریشنلزم کا سکول بن گیا اور ایک امپیریسزم کا جو ہے وہ سکول بن گیا. پھر اس کے بعد ایمانوئل کانٹ آیا اور اس نے آ کر اس کو جو ہے وہ سنتھسائز کر دیا، جوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بلا وجہ کا جھگڑا ہے تمہارا، دونوں چیزیں اہم ہیں. اس نے کہا کہ علم کا آغاز تو خارج سے ہوتا ہے، حواس سے ہوتا ہے، اس کا ڈیٹا باہر سے آتا ہے، لیکن علم کی تکمیل انسان کے ذہن میں ہوتی ہے. یعنی آج تو جیسے یہ ایک ٹروئزم ہے نا، آج تو جیسے ایک مانی بھی بات ہے کہ حواس کا کام جو ہے وہ یافت ہے اور عقل کا کام شناخت ہے. وہ ایکوائر کرتا ہے ڈیٹا، اور اس پر کوگنیشن کا عمل کہاں ہوتا ہے؟ کوگنیشن کا عمل ذہن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس نے کہہ دی بات. لیکن آپ اس میں دیکھیے نا کہ جو جھگڑا ہے وہ ایک سول وار ہے کہ یہ ریشنلزم اہم ہے یا امپیریسزم اہم ہے. وہی بہرحال اہم نہیں ہے، وہی کا آپ کو لینا دینا نہیں ہے. ہاں وہی وغیرہ کو تم نے ماننا ہے تو ٹھیک ہے، آخرت کے معاملات میں، پوجا پاٹ کے معاملات میں کر لو. جس کو علم کہتے ہیں نا، علم، نالج، اس کا کوئی لینا دینا کسی آسمانی وحی سے، کسی مذہبی روایت سے نہیں. اور یہ کوئی میں افسانہ تو نہیں سنا رہا آپ کو. جو بچہ بھی کسی یونیورسٹی میں اس نے پڑھا ہے، اس نے چاہے سوشل سائنسز پڑھی ہیں چاہے نیچرل سائنسز پڑھی ہیں، کتنے ڈسپلن وہ پڑھتا ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، جیولوجی، اینتھروپولوجی، سوشولوجی، سائیکالوجی، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، یو نیم اٹ.
اس میں کہیں پر خدا کا ذکر ہے، اس میں کہیں پر کسی مذہب کا ذکر ہے، اس میں کہیں پر کسی آسمانی روایت کا تذکرہ ہے؟ سوشولوجی میں سماج ہے، اس میں ایک ادارہ 20 اداروں میں سے ایک ادارہ مذہب بھی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اب علم سے یعنی خدا کو نکال دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ کیا تھا کہ عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، اور عقل کے ہاتھ کیا ہے، خالی ہے نیام اے ساکی۔ تو مطلب مراد یہ ہے کہ بس وہ تلوار نکل گئی ہے، بس نیام رہ گئی ہے، اور وہ مطلب وحی وغیرہ کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق واسطہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب علم کا کوئی تعلق جو ہے وہ وحی سے، روایت سے، آسمان سے نہیں ہے، وحی کا سارا تعلق جو ہے وہ انسان سے ہے، اور انسان کے حواس سے ہے، انسان کی عقل سے ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، انسان علم کے لیے خارج کا محتاج تھا، انسان علم کے لیے کسی خارج کا نہیں، صرف داخل کا، عقلیت کا محتاج ہے۔ وہ دوسرے پوائنٹ ہی کی وضاحت ہے جو میں کر چکا ہوں، کہ اب علم باہر سے کہیں سے نہیں آنا، مجھے دیا نہیں جائے گا، مجھے خود سے حاصل کرنا ہے، اور اس کا اصل جو کنٹرول ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، میری عقل سے علم کی تشکیل ہوتی۔ کائنات خدا کا مرکز تھی، کائنات انسان کا مرکز ہو گئی۔ یا اس میں سے چاہیں تو کا نکال دیں، کائنات خدا مرکز تھی، کائنات انسان مرکز ہو گئی ہے۔ یعنی پہلے کائنات گاڈ سینٹرڈ تھی، اب مین سینٹرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے وہ تھیو سینٹرک تھی، اب وہ اینتھروپو سینٹرک ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی بات، ہر چیز خدا سے ڈیفائن ہوتی تھی، ہر چیز خدا کی نشانی ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن اب کیا ہے، ہر چیز انسانی تناظر سے دیکھی جائے گی۔ یعنی پہلے آپ دیکھیں بیماری آ گئی، طاعون آ گیا، زلزلہ آ گیا، قحط آ گیا، تو یہی دھیان ہوتا تھا کہ خدا ناراض ہو گیا، ہم نے گناہ کیے، ہم نے کوئی ایسے معاملات کیے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گیا، اس نے یہ وبا بھیج دی، اس نے وہ زلزلہ لے آیا، اس نے طوفان بھیج دیا۔ اب اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ کوئی گفتگو ہی نہیں ہے، یہ کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ بھائی کیوں ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، یہ اس کی ایک کازیشن ہے۔ زلزلہ کیوں آتا ہے، وہ پلیٹس ہوتی ہیں زمین کی اور وہ ہلتی ہیں، اور پھر فالٹ لائنز ہوتی ہیں، اور یہاں ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے۔ طاعون کیوں پھیلتا ہے، فلاں خاص طرح کا وائرس ہے اس کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ تو یہ تو میں ویسے مثال دے رہا ہوں نا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز انسانی نقطۂ نظر سے ڈیفائن ہوگی۔ یعنی یہ سوشل سائنسز کیا ہیں، یہ ہیومن سائنسز کیا ہیں، یہ اصل میں یہ تو شروع ہی ان کا آغاز یہیں سے ہوا ہے نا، کہ بھائی اب ہمارے پاس کوئی کمک نہیں رہی خارج کی، اس کو ہم ڈسکریڈٹ کر چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہمارے جو مسئلے ہیں وہ کیا ہیں، ان کا تجزیہ بھی ہمیں خود کرنا ہے، اور ان مسئلوں کا حل کیا ہے، وہ مسئلوں کا حل بھی ہم نے ہی تلاش کرنا ہے۔ خدا اگر کہیں ہے معاذ اللہ ان کے خیال کے مطابق، تو بس آسمان پر بیٹھا ہے، اور اس کا کوئی تعلق واسطہ ہے نہیں۔ اول تو خدا ہے ہی کوئی نہیں، لیکن اگر ہے تو اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ایک ایلینیٹڈ گاڈ ہے، وہ ایک ایبسنٹ گاڈ ہے، اور اس کائنات کا جو سارا نظم ہے وہ ایک کچھ خاص قوانین اور نوامیس ہیں، اس کے تحت گویا آٹو پہ چل رہا ہے، اور بہت ہی معاملات ہو رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ نمبر 5، اصل علم حقیقت الحقائق کا علم تھا، اصل علم سرمایہ میں اضافے کا علم قرار پایا۔ حقیقت الحقائق، حقیقت الحقائق کیا ہے، وہ خدا ہے۔ اس کے نام مختلف ہو سکتے ہیں مختلف روایتوں میں، لیکن اگر آپ ارسطو سے پوچھیں گے کہ بھائی سب سے بڑھیا علم کون سا ہے، تو وہ کہے گا کہ میڈیٹیشن آن دا ریئل، جو حقیقی ہے اس پہ گویا مراقب ہونا، اس پہ غور و فکر کرنا، سب سے اونچا علم یہی۔ اور وہی بات کہ حقیقت اس کائنات میں نہیں ہے، حقیقت کا تصور ہی یہ ہے کہ وہ کائنات سے ماورا ہے، اور یہ تصور کہ حقیقت تو مادی ہوتی ہی نہیں، کبھی حقیقت تو روحانی ہوتی ہے، غیر مرئی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا علم کیا ہے، سب سے بڑا علم وہ خدا کا ہے، وہ دا ریئل کا ہے، وہ دا الٹیمیٹ کا ہے، ٹھیک ہے، وہ برہما کا ہے، ٹھیک ہے، وہ پرم آتما کا ہے، پرم آتما، یعنی وہ جو سب سے بڑی روح ہے،
परमात्मा जिसको बोलते हैं उसका है। तो अल्फाज मुख्तलिफ है, वोकेबलरी अलग अलग है, लेकिन सब में बात ये थी कि असल इल्म तो वो है। लेकिन अब क्या है, अब असल इल्म वो है जो सरमाए में इजाफे का सबब बने, और जो इल्म सरमाए में इजाफे का बाइस नहीं बन रहा वो इल्म बेकार है। ठीक है ना? तो यानी बच्चे पढ़ते हैं तो अगर वो मेडिकल साइंस में जाना चाहें, आगे बढ़ना चाहें तिब में, और इंसान के जिस्म को भला चंगा करने में, तो उनके जहन में क्या चीज आएगी? उनके जहन में मेडिकल साइंस आएगी, एमबीबीएस आएगा, बीडीएस आएगा। कभी उनके जहन में तिब तो नहीं आएगी, हकीम कोर्स में कर लूं। मतलब वो ठीक है, और जो लोग हैं मदारिस के लोग हैं या और लोग हैं, तबकात हैं जो कोई ज्यादा पढ़ वढ़ भी नहीं सके, अगर कोई लोग, तो उनका चलो भाई ये कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, यानी तिब का इल्म, क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है ना, तो अब वो इल्म डिस्क्रेडिट हो गया। इसीलिए हम देखते हैं कि वेस्ट ये कोशिश करता है कि इन चीजों को भी कमर्शलाइज करे। यानी आयुर्वेदिक जो है, आयुर्वेदिक जब मेडिकल साइंस मॉडर्न आई तो वो टका टोकरी हो गया। लेकिन देखे ना, उन्होंने कहा कि चलो यार इसकी भी कोई एक कमर्शियल वैल्यू निकालते हैं, तो उसको भी उन्होंने उसी तरह बेचना शुरू किया, तो उसकी एक वर्थ बन गई ना। यानी अब आप देखते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम से बहुत कुछ हो रहा है, वो उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि सरमाए के धारे में लेकर आए। ये जो आप बार बार सुनते हैं कि जी हमारे हुक्मरान कहते हैं हमें चाहिए मजहबी दीनी मदारिस को, उलमा को हम मेन स्ट्रीम में लेकर आए, वो क्या है? मेन स्ट्रीम है सरमाया की स्ट्रीम। तो मतलब ये है कि ये मिसाल नहीं, खालिद जामी साहब ने बड़ी अच्छी एक इनकी तहरीर है, फिर बाद में छपी भी, कि उलमा की तनख्वाह इतनी कम क्यों है। वो थीसिस क्या है? एक आलिम दीन है, उसने दीन पढ़ा, उसके बाद 30 साल उसने हदीस पढ़ाई, वो शेखुल हदीस है, और कई किताबें हैं उसकी, हो सकता है उसने शरह हदीस लिखी हो कोई, और वो वहां पे काम कर रहा है, और उसकी तनख्वाह बहुत भी होगी तो 20-25 हजार रुपए होगी। यही साहिब साथ साथ वो उन्होंने एमए भी अगर कर लें, उसके बाद फिर पीएचडी भी कर लें, जो कि कुछ भी नहीं है। यानी जो एक आदमी पुख्ता आलिम है उसके लिए एमए इस्लामियात तो पीनट्स है, और पीएचडी क्या है? कुछ भी नहीं, तो सब ऐसी जाली डिग्रियां हैं। तो वो वहां कर लें पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो जाए, तो उनको जाते ही उनकी तनख्वाह 1.5 लाख से शुरू होगी। क्या वजह है? वो आदमी तो वही है, उसका इल्म भी वही है, लेकिन मदरसा चूंकि कैपिटल के उस चक्कर में कोई खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। लोग पूछते हैं इन मौलवियों की वर्थ क्या है, ये क्या क्या कर रहे हैं? यानी इन्होंने जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और फला ढिमाका में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है भाई? बताइए, क्या कर क्या रहे हैं? आप समझ रहे बात? यानी हर इल्म की वर्थ इससे है ना, कि क्या बेचते हैं, क्या हासिल क्या है, समाज को इसका फायदा क्या है। तो ये सवाल है, और मैंने बिल्कुल आपको क्रूड मिसाल देके बता दिया कि ये जो बात बता रहे हैं उसका मतलब ये है कि वो जो इल्म दीन पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनकी भी, उनका मोल भी कब लगेगा? जब वो उस सरमाए के सर्कल में शामिल होंगे। वरना उनकी इल्मियत, उनका इल्म, उनका सारी सलाहियत है, उसकी कोई वर्थ नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं। माबादुत तबियात पहले थी, इल्मियत माबादुत तबियात से निकलती थी। यानी वही बात कि मेटाफिजिक्स या ऑन्टोलॉजी उससे, यानी इसको कहते हैं कि मेटाफिजिक्स से एपिस्टिमोलॉजी निकलती थी। जो आपका इल्मुल वजूद है उससे आपका इल्मुल इल्म निकलता था। इल्मुल वजूद से इल्मुल इल्म, अजीब सा है। एपिस्टिमोलॉजी असल में इल्मुल इल्म है, इल्म का इल्म। ठीक है, तो वो वजूद का जो तसव्वुर है उसी से आपका तसव्वुर इल्म निकलता है। देखें, यानी सादा सी बात है कि इल्म मालूम से वर्थ पाता है। समझ में आ रही बात आपके? तो जिस सबसे बढ़िया इल्म कौन सा होगा? सबसे बढ़िया इल्म वो होगा जिसका मालूम अल्लाह है। अल्लाह सबसे बड़ा है, और जो इल्म अल्लाह को अपना मौजू बनाए वो सबसे बड़ा इल्म होना चाहिए ना, वही दीन का इल्म है। लेकिन अब क्या है,
اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ آپ نے اللہ کو اہمیت نہیں دی، دنیا کو دی، آپ کا علم الوجود بدل گیا، تو اب آپ کا علم العلم بھی بدل جائے گا۔ جب وجود سب سے اہم خدا کا ہے تو سب سے اہم علم خدا کی معرفت کا علم، اور جب دنیا سب کچھ ہے، مادہ سب کچھ ہے، تو پھر اب جو دانائے نباتات ہے وہ گویا سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑی اس کی ورث ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو کہ علمیت پہلے آ گئی کہ ہمارے ذرائع علم کیا ہیں اور ہم ان سے کیا جان سکتے ہیں، کیا جان نہیں سکتے۔ اس علمیت سے مابعد الطبیعیات نکالی گئی، لہٰذا مابعد الطبیعیات کا علم علمیت کے دائرے سے باہر ہو گیا اور جہالت شمار کیا گیا۔ یعنی ایک اس میں شفٹ بھی آئی کہ پہلے کیا تھا، اونٹولوجی سے نکلتی تھی اپسٹیمولوجی، اب الٹا دیا انہوں نے کہا اصل جو ہے وہ علم کا علم ہے، یعنی علم کیا ہے، علم کے ذرائع کیا ہے، علم کیسے حاصل ہوتا ہے، یہاں سے بات شروع کی جائے گی۔ اور چونکہ حقیقت علم کی رسائی سے باہر ہے، یہ کانٹ نے کہا تھا کہ چونکہ نومینا ہماری رسائی سے باہر ہے، اس وجہ سے ہم بس فینومینا کو جج کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان روشنی رہنمائی کے لیے خارج آسمان، وحی، نبی، بڑے آدمی کی طرف دیکھتا تھا، کیونکہ ہر آدمی علم میں خود کفیل نہ تھا۔ یہ بالکل ایک واضح بات تھی، میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، رسول جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، عالم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نہیں جانتا، اولیاء اللہ کو معرفت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، انسان اپنی رہنمائی کے لیے صرف اپنی طرف دیکھنے کا پابند ہوا، تمام خارجی ذرائع علم لایانی ٹھہرے، انسان پیغمبر باطن کے ذریعے ذاتی علم میں خود کفیل ہو گیا، ریاست کا علم فلاسفہ سے لینے لگا۔ وہی بات کہ یعنی اب مجھے آسمان کی طرف، وحی کی طرف، پیغمبر کی طرف، اور عالم کون ہوتا ہے؟ عالم آسمانی علم کا کسٹوڈین ہوتا ہے۔ عالم کون ہوتا ہے؟ عالم نبی کا وارث ہوتا ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو علم چونکہ حقیقی وہ ہے، تو اب کون ہمیں بتائے گا؟ ہمیں پوپ، پادری، پنڈت، پیر، مولوی بتائے گا نا۔ لیکن جب آپ نے کہا کہ یہ چیزیں تو اہم ہے ہی نہیں، تو اب آپ جو ہے وہ اپنے پہ توجہ کریں گے یا اپنے جیسے لوگوں پر جن کا علم بھی خود ان کی دریافت ہو؟ دیکھیں، عالم بھی گوشت پوست کا آدمی ہوتا ہے، ایک پیر طریقت بھی ایک عام گوشت پوست کا انسان ہوتا ہے، لیکن وہ ایک خاص علم کا وارث ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی ورث ہے۔ تو اب بھی کیا ہے، اب اسپیشلسٹ ہیں، اب ایکسپرٹ ہیں، تو ابھی بھی ایک کلرجی ہے، ابھی بھی ایک پورا چرچ ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے گولڈن روب تھا، وہ جو پادری کا ہوتا تھا، اب وائٹ روب ہے، سائنٹسٹ کا جو ہے وہ روب ہے، اس میں کرتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ چاہے جو انسان ہے، بڑا آدمی کون ہے جس نے اپنے علم کے ذرائع کو بڑھایا اور دنیا کو سمجھنے میں مہارت پیدا کی، تو وہ بڑا آدمی بھی نوعی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کے ذرائع بھی وہی ہیں جو میرے ہیں، بس یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ ٹول زیادہ بہتر ہیں، اس کا ذہن زیادہ تیز ہے، اس کے پاس آلات زیادہ بہتر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا معاملہ۔ مابعد الطبیعیات کا علم اہم ترین تھا، اب طبیعیات کا علم اہم ترین ہو گیا، یعنی پہلے میٹا فزکس اہم تھی، اب فزکس اہم ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا میٹا فزکس آف پریزنس وجود میں آئی۔ یہ ذرا ایک مشکل سا فریز ہے، اصل میں میٹا فزکس کا تعلق ہمیشہ ایبسنس سے ہوتا ہے۔ میٹا فزکس میں ایبسنس ہے نا، غیر موجودگی ہے، خدا تو موجود نہیں ہے نا۔ اب یہ اتنی ایبسرڈ بات انہوں نے کہی، اتنی مہمل بات کہی کہ میٹا فزکس آف پریزنس، حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ آکسیمورون ہے۔ میٹا فزکس ہمیشہ مابعد الطبیعی حقائق سے بحث کرتی ہے، لیکن اس نے اس کو بھی جو ہے وہ پریزنس کا معاملہ بنا دیا۔ اگلی بات کیا ہے؟ دنیا غیر اہم، آخرت سب سے اہم تھی۔ دنیا کو انسان آخرت کی کھڑکی سے دیکھتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ صرف دنیا اہم تر ہو گئی، آخرت خارج ہو گئی، خدا ختم کر دیا گیا، مذاہب کو جہالت قرار دیا گیا۔ وہی بات جو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے میں نے بتائی ہے کہ پہلے فوکس جو ہے وہ اخروی زندگی پر تھا، اب دنیاوی زندگی پر۔ ٹھیک ہے، زندگی میں انسان کو رہنا ہے، یہاں یہ اس کی آپ سمجھ لیجئے کہ ایک عارضی رہائش گاہ ہے،
اور اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ وہ آخرت کی کھیتی ہے. لیکن یہ بات کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اسی کو سجانا، بنانا، سنوارنا، آرنامنٹ کرنا میرا مقصود ہے، یہ بالکل ایک جدید تصور ہے. یعنی دنیا جیسے ایک ذریعہ ہے، ایک مین ہے، یہ اینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی نا، یہ تقریباً اکثر مذہبی روایت میں یہی بات تھی کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ہو یا دنیا میں رہو گویا کہ تم اجنبی ہو، اسٹرینجر ہو، یہ تمہارا اصل وطن نہیں ہے. او عابر سبیل، یا رستہ عبور کرنے والے ہو. ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہے، اب آخرت واخرت تو کہیں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اور خدا کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے کہ مذاہب کیا ہیں، مذاہب خدا کی کا بیان کرتے ہیں، خدا کی جو ہے منادی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے مذاہب جو ہیں وہ بھی جہالت ہیں، وہ بھی جہالت کی پوٹ ہیں، اور یہ ایک نری مصیبت ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں کے پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ سب جو ہے، یہ مولوی اور یہ جو مذہبی لوگ ہیں، یہ ہیں اصل میں فساد کی جڑ، انہوں نے ہمیں پیچھے رکھا ہوا ہے. اور آپ دیکھتے نہیں کہ جی مغرب نے جب مذہب اور مذہبی طبقات اور وہ جو ایک لفظ ہے پاپائیت، وہ جی پاپائیت سے جان چھڑائی ہے، تو وہ دنیا میں آگے گئے ہیں. تو ہم بھی یہ جو مولویوں کی چنگل سے جب تک نکلیں گے نہیں، اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو یہ روزمرہ ہے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا، وہ بھی تصور یہی ہے کہ بھائی یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. اور یہی تو باتیں ہیں جس نے لوگوں کو دنیا میں آگے بڑھنے سے روکا ہوا ہے. بھائی جب آپ کی ساری آرزوئیں، تمنائیں آخرت سے، جنت سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کے دیدار سے وابستہ ہو گئی ہیں، تو پھر دنیا ٹھیک ہے، ہم رہیں گے، کچھ نہ کچھ سہولت بھی پیدا کریں گے، لیکن اتنا تو دنیا میں غرق نہیں ہوں گے نا، اتنا دنیا کو سجائیں بنائیں گے نہیں، اتنا آرنامنٹیشن نہیں ہوگی. یعنی اگر ٹیکنالوجی ہم کہتے ہیں، اگر یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول ہوتا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو ہمارے ہاں سادہ فون ہے، اس سے بات آگے جاتی. مسلمان اگر ریلیجیس سیلف کو بچانا چاہتے تو کبھی بھی سمارٹ فون ایجاد نہ کرتے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ موبائل ہے، اس میں اتنے 36 جو ہے یا 250 میگا پکسل کیمرہ ہے، اور اس میں اس طرح کے 3 کیمرے ہیں، اور اس اینگل سے تصویر لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. یہ کوئی ایسا آدمی جو آخرت کو حقیقی سمجھتا ہو، یہ نان ایشو ہے اس کے لیے، وہ کبھی جائے گا ہی نہیں اس طرف. ٹیکنالوجی کے بہت سے مظاہر ہم کبھی پیدا نہ کرتے، ہم شاید بہت سادہ زندگی گزارتے، لیکن وجہ وہی ہے کہ جو کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم تو کیم فالوورز ہیں نا، اور ہم تو ان کی بننے والی ہر چیز کو جیسے ندیدوں کی طرح دیکھتے رہتے ہیں. تو اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ یعنی یہ دنیا اتنی اہم نہیں ہے. اور یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ سارا جو تصور ہے میگا پکسل کا، وہ جہاں سے پھوٹا ہے شرعی اعتبار سے وہ پورا تصور ہی کوسچنیبل ہے. یعنی اسلام تو تصویر کو پرابلمٹائز کرتا ہے نا، تو کیسے ہو سکتا تھا؟ اور اگر آپ دیکھیں ہماری تہذیب مسلمان رہ گئی ہوتی، تو کیا پاکستان جو ایک مسلمان اکثریت کا ملک ہے، وہاں ایسے اشتہار آ سکتے تھے کہ جس کی سیلنگ سارا آپ کہہ لیں کہ برانڈنگ اس پر ہے کہ یہ ایسے ایسے تصویریں اور اس اینگل سے اور اتنی ایک خاص اس کا آپ جو ہے پینورامک ویو آئے گا اور فلاں آئے گا اور ڈھما آئے گا. تو یہ کیا بتا رہے؟ یہ بتا رہے کہ ہم بہہ چکے ہیں نا، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. اور لگژریز کی طرف بہت زیادہ بھاگنا، ہر وقت نئی سے نئی آسائش کی طرف بھاگنا، یہ آخرت کو مقصود بنانے والے لوگوں میں نہیں ہوتا. لیکن چونکہ دنیا پہ غلبہ ان کا ہے، جو کچھ وہ ہے وہ ان کی طرف سے آ رہا ہے، تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ غیر محسوس انداز میں وہ ہمیں اپنے ڈھب پر لے آئے ہیں. کچھ عقائد کی ایک فہرست ہماری باقی رہ گئی ہے، لیکن ہمارا طرز فکر، طرز احساس بہت حد تک مغربی ہو چکا ہے، اور ہمارا فوکس بھی الا ماشاء اللہ دنیا پر بہت زیادہ ہے. علم اور زندگی کا مقصد آخرت میں کامیابی تھا، علم اور زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا میں کامیابی رہ گیا. یہ بات واضح ہے.
یعنی روایتی آدمی کا معاملہ کیا تھا؟ سیلویشن ہیئر آفٹر، سیلویشن ان ہیئر آفٹر، آخرت میں نجات. اور جدید آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پروگرس ہیئر اینڈ ناؤ، دنیا میں ترقی، دنیا میں آگے جانا، آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے. یعنی فرد کے لیے بھی یہی آئیڈیل ہے، قوموں کے لیے بھی یہی آئیڈیل ہے. ڈیولپمنٹ ایک بت ہے نا جس کو ہم پوج رہے ہیں، تو پروگرس اینڈ ڈیولپمنٹ یہ نئے بت ہیں جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں. اور اب کیا ہے کہ دنیا ہی جب سب کچھ ہے تو دنیا ہی کو سجانا بنانا ہے، اسی کو اچھے سے اچھا کرنا ہے، اس کو آسائش والا بنانا ہے. لیکن آپ دیکھیے نا کہ یہ چورن انہوں نے ہمیں بیچا اور ہم نے بہت شکریہ کے ساتھ اس کو کھا لیا اور کھاتے چلے جا رہے ہیں. کوئی ہم نے کبھی اس کو پرابلمٹائز کیا ہی نہیں کہ جی این پی، جی ڈی پی، اس کی ایک دوڑ ہے. اور ہم اب دیکھیں نا، فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ، تھرڈ ورلڈ. یہ فرسٹ ورلڈ کون؟ وہ لوگ ہیں جہاں کو اچھے اخلاق کے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. سیکنڈ ورلڈ وہ ہے جہاں تھوڑے اخلاق برے ہیں اور تھوڑا اللہ سے تعلق دور ہے. تھرڈ ورلڈ تو بالکل ہی فارغ لوگ ہیں. ایسے ہونا چاہیے سب. لیکن اب آپ دیکھیں ورلڈز کس بنیاد پہ بنائے ہیں انہوں نے؟ صرف ایک بنیاد پہ، مال کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے، ذرائع کی بنیاد پر. اس وجہ سے ہے نا کہ وہ ڈیولپڈ ہیں، وہ ڈیولپنگ ہیں، وہ انڈر ڈیولپڈ ہیں. یعنی بالکل ہم نے اس طرح کی طبقات پیدا کر دی ہیں دنیا میں کہ یہ براہمن ہے اور یہ ویش ہے اور یہ شودر ہیں اور یہ اچھوت ہے، یہ انٹچیبل ہے، یہ دلت ہے. تو یہ انٹچیبلز ہیں، جو ہمارے جیسے جو مسکین لوگ ہیں نا، یہ تو جیسے بالکل اچھوت کے درجے پر ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے واضح ہم پر کر دیا کہ ہم پہ بھی ہر وقت دباؤ ہے نا، ہر وقت دباؤ ہے کہ یہ ایکسپورٹ بڑھانی ہے جناب، جو ہے وہ امپورٹس کم کرنی ہے، ایکسپورٹس بڑھانی ہے. ساری گفتگو یہ ہو رہی ہے. کبھی آپ دیکھیں ساری گفتگو کابینہ میں ادھر ادھر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے؟ یہی تو بنا ہوا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ بس یہی گفتگو ہو رہی ہے اور دنیا ہے اور دنیا کی کامیابی اور اس میں آگے بڑھنا اور آگے نکلنا یہ مقصود. انسان خدا کی عبادت کرتا تھا، اس کے لیے عبادت گاہ جاتا تھا. اب انسان خود اپنی عبادت کرنے لگا اور کسی عبادت گاہ میں جانے کی ضرورت نہ رہی. تو یہ اسی کا مظہر ہے کہ خدا ہے اور خدا کے حوالے سے جو سیکریٹ سپیسز ہوتی ہیں وہاں آپ جائیں گے. لیکن اب جو ہے وہ انسان اپنی عبادت کرتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اب جو کیتھیڈرلز تھے نا، وہ کیتھیڈرلز آف کنزمپشن ہیں. اب وہ شاپنگ مالز ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑے بڑے مالز ہیں. اور وہاں جائیں نا تو مطلب آپ دبئی ہو آئے، وہاں جا کے مالز کو دیکھیں تو ایک عجیب جیسے لگتا ہے نا کہ ایک آو اور ونڈر، ایسے ہو سکتا ہے. جیسے وہ پیویلینز بناتے ہیں مختلف ملکوں کے، اور جیسے ایک ورچوئل ریئلٹی کے ذریعے وہ آسمان پہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں. ابھی ہمارے مائی باپ جو ہیں ٹرمپ صاحب جو گئے تھے سعودی عرب، تو آپ نے دیکھا وہ ورچوئل ریئلٹی، وہ جو ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اس میں جو ایک ورچوئل ریئلٹی کا ایک شو تھا. یعنی آدمی دیکھے تو اش اش کے اٹھے، اور مطلب آدمی جیسے ان لوگوں کے ہاتھ چوم لے کہ یار کیسے لوگ ہیں یار، کیا کرشمہ کیا ہے، کمال نہیں کر دیا. تو آپ دیکھیں وہ جو آو اور ونڈر تھا، جو پہلے کہیں مسجد میں، خانقاہ میں، کیتھیڈرل میں، سینیگوگ میں جا کر وہ جو ایک خاص طرح کی آو اور ایک دہشت سی طاری ہوتی تھی نا، ایک تحیر کی کیفیت ہوتی تھی، وہ اب شاپنگ مالز میں ہوتی ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہے بینکوں کی عمارات. ٹھیک ہے. تو اب آپ بلکہ کبھی آپ دیکھیں لاہور میں بھی ایسے ہاسپٹلز ہیں، آپ وہاں جائیں آپ ڈر جائیں گے یار، یہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں آ گیا ہوں. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو 5 اسٹار انوائرمنٹ انہوں نے پیدا کی ہے وہ پھر کہاں سے نکالیں گے؟ وہ اپنی کھال اتار کے نکالیں گے. پھر بندے مر بھی جائیں گے تو 5 دن وینٹیلیٹر پہ ان کو ڈالے رکھیں گے کہ ہر دن کا 1 لاکھ روپے ہم نے بنانا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ سب ریز میٹرز فری میں آ جاتی ہے؟ یعنی ڈر نہیں لگتا ہمیں ایسے ہاسپٹلس میں جا کر کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یعنی انسانی صحت یہ کس قیمت پر دی جا رہی ہے اور کس ماحول میں یہ سب کیا جا رہا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ معبد جو ہے وہ اس میں نہیں جاتا، وہ جاتا ہے. لیکن وہ معبد اب یہ ہیں، یہ ادارے ہیں، یہ اسٹاک ایکسچینجز ہیں، یہ بینکس ہیں، یہ شاپنگ مالز ہیں، جو اب جدید، جو اصل میں چونکہ خدا سرمایہ ہے اور سرمایہ کی پوجا یہاں پر ہوتی ہے. اسٹاک ایکسچینج میں ہوتی ہے، بینک میں ہوتی ہے، شاپنگ مال میں ہوتی ہے، فیکٹری میں ہوتی ہے.
تو اب گویا معبد جو ہے وہ وہی. انسان علوم نقلیہ کو اہم، علوم عقلیہ کو غیر اہم سمجھتا تھا. علوم عقلیہ یعنی مال کمانے کے علم کو علوم کی تلچھٹ سمجھا جاتا تھا. مال جمع کرنا، زیادہ سے زیادہ تمتع فی الارض کرنا غیر اخلاقی کام تھے. ہر تہذیب کے بڑے لوگ، انبیاء، فلاسفہ، علماء، سادہ فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے، فقر پر فخر کرتے تھے. وہی بات کہ بھائی علوم نقلی اہم ہیں، علوم عقلی اس کے تابع ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وحی اور روایت کا علم سب سے اہم ہے. انسان اس کا ساختہ، اس کی عقل کا پرداختہ علم جو ہے وہ گھٹیا ہے، وہ کمتر ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے ایک درویشی کی زندگی بسر کی، انتہائی درویشی. اور آج آپ دیکھیں کہ ان کے نام لیوا وہ دنیا کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ فائنینشل ایکٹیویٹی اور کیپٹلزم کا سب سے بڑا راج کب ہوتا ہے؟ وہ ان دنوں میں ہوتا ہے جو ہم گزار رہے ہیں. ویسٹ میں سب سے زیادہ سودے، سب سے زیادہ چیزیں کب بیچی جاتی ہیں ان دنوں میں؟ کس کے نام پہ؟ کبھی غور تو کریں. اور ہمارے یہاں لوگ بھی بڑی فخر دیکھیں جی، وہاں کرسمس میں قیمتیں اتنی کم ہو جاتی ہیں، آپ کے یہاں عید میں ہو جاتی ہیں. وہ کتنے اچھے لوگ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی وہ آپ دیکھیں، وہ تو پیغمبر کے نام کو سودا بیچنے کا ذریعہ بنا دیا انہوں نے. اب آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ کس آدمی کے نام پر کیا کھیل کھیل رہے ہیں وہ. یعنی دنیا کی سب سے زیادہ عیاشی، دنیا کی سب سے، یعنی دنیا کہہ رہا ہوں مطلب پورے سال میں سب سے زیادہ عیاشی، سب سے زیادہ جو ہے آپ کیا کہہ لیں کہ فضول خرچی، وہ ان دنوں میں ہوتی ہیں، جو وہ اپنے خیال کے مطابق معاذ اللہ اپنے خدا کی یاد کے دن مناتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح وہ انسان کیا تھا، کیسی زندگی اس نے بسر کی. مطلب اور اسی طرح ہر زمانے میں بڑے لوگ یہی ہوتے تھے. سقراط بھی ایک بہت ہی فقیر آدمی تھا. ہماری روایت یہ رہی ہے. مطلب اس کو اہمیت نہیں دی. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ مال کا ہونا کوئی قرض ہے یا کوئی ایسی بات ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ فوکس نہیں ہے. مل گیا کسی کو مال تو اللہ کی نعمت ہے، اس پہ شکر کرے، وہ کوئی غلاظت نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ صرف علوم عقلیہ اہم قرار پائے. سب سے اہم علم وہ جس سے سب سے زیادہ مال کمایا جا سکے. مذہب علوم نقلیہ علوم کی تلچھٹ میں بھی شمار نہیں کیے گئے، انہیں علم کے دائرے سے باہر نکال دیا گیا. اعلیٰ معیاری عالی شان زندگی گزارنا اصل مقصد ہو گیا. کیا چیز پڑھیں گے، کیا پڑھائیں گے؟ کبھی آپ غور کیجئے، ہم وہ قوم ہیں جو اردو میڈیم ہے، اصل انگریزی میڈیم تو ہم بن گئے نا، لیکن ہم اردو جانتے ہیں، ہم اردو لکھ سکتے ہیں. ہمارے لیے سب سے آسان زبان سیکھنا کون سا ہے؟ عربی. قرآن کی زبان ہے، پیغمبر کی روایات کی زبان ہے. ٹھیک ہے، پوری مطلب وہ جیسے اس کا سیکھنا ایک مذہبی عمل ہے. کتنے لوگ مائل ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسی زبان، ایسی منحوس زبان کہ جس کے نہ کوئی الفابیٹس کا ہمیں پتا، نہ اس کی کوئی ترتیب کا ہمیں پتا، وہ آپ کے بچے کو پڑھائی جا رہی ہے. چائنیز پڑھائی جا رہی ہے. یعنی کبھی آدمی سوچے کہ اللہ سے اتنی بڑی غداری اور بے وفائی ممکن ہے؟ لوگ سوچتے نہیں اس کو. یعنی اللہ کی کتاب کی زبان سیکھتے ہوئے، اب میں سخت لفظ بول رہا ہوں، موت پڑ رہی ہے ہمیں. اور لگ رہا ہے یہ کیا ہے، یہ اضافی بوجھ ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے چائنیز سیکھنے پہ سکھا دیا. کس لیے؟ دنیا کے 2 ٹکوں کے لیے. یعنی میں جانتا ہوں لاہور میں ایک بڑا مشہور اسلامی اسکول ہے، وہاں میٹنگ ہوئی پیرنٹس کی. اب وہ چاہ رہے ہیں بیچارے لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اور زبان آپ کو سکھانی ہے تو عربی، انہیں چائنیز. یعنی وہ لوگ کہ جو اسلامک اسکول میں اپنے بچے بھیجتے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں نا، جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ باقی ایک ونیئر ہے. ہماری داڑیاں اور ٹوپیاں اور صافے جو ہے نا، یہ ونیئر ہے. مقصود ہمارا بھی دنیا ہی ہے. تو ان تمام اساتذہ نے کہا کہ نہیں نہیں جی، اوروں کے بچے وہ پڑھ رہے ہیں. مطلب کوئی دور پار کا کوئی تصور ہے نا کہ چائنا نئی ورلڈ پاور بننے جا رہا ہے، اور وہ ہب بنے گا، اور یہ سی پیک اور فلاں اور ڈھما، وہ سیکھ لو. یعنی پتہ نہیں اگر کسی کو ہو سکتا، یعنی ایسی باتیں کی جاتی ہیں نا، بتائی جاتی ہیں کہ بھائی 10 سال بعد وہی سروائیو کرے گا جو چائنا کے ساتھ ڈیل کر سکے. ٹھیک ہے نا، مارکیٹ میں. اور اس کے لیے چائنیز سیکھنی بہت ضروری ہے. ایک ہوا بٹھا دی ہے.
تو سب لگے ہوئے ہیں. میں نے یہ مثال ایک اسلامک اسکول کی دی ہے آپ کو. انہوں نے کہا کہ نہیں چائنیز پڑھنی ہے، اور ہے اب وہ اسکول والے بھی کیا کر رہے ہیں، ان کے وہ کسٹمرز ہیں نا، جو وہ کہیں گے وہی ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا، تو وہ چائنیز پڑھا رہے ہیں. تو اتنی خوفناک بات ہے یہ، جس کو ہم سوچتے نہیں ہیں کہ کون سے علوم ہم پڑھ رہے ہیں. یعنی وہ علوم جو ہمارے اپنے، جو ہمارے لیے ہر طرح سے کنڈیوسو، ان کو سیکھنا پڑھنا، اس میں نکارت ہے ہمارے ہاں. اور ایسی چیزیں جو بالکل لغو قسم کی، لا یعنی کوئی مناسبت نہیں، کوئی فونیٹکس ہمارے وہ والے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی سیکھنے کی طرف ہم لپک رہے ہیں پوری طرح. تو اس سے بڑا ثبوت کیا چاہیے کہ اصلاً ہم خدا پرست نہیں رہے، ہم دنیا پرست ہیں. ورنہ یہ بات سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی کہ بھئی ہم ان چکروں میں پڑے. تو بہرحال اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ہے صرف علوم عقلیہ اہم قرار پائے، سب سے اہم علم وہ جس سے سب سے زیادہ مال کمایا جا سکے. مذہب علوم نقلیہ علوم کی تلچھٹ میں بھی شامل شمار نہیں کیے گئے، انہیں علم کے دائرے سے باہر نکال دیا گیا. اعلیٰ معیاری عالی شان زندگی گزارنا اصل مقصد ہو گیا. اصل مقصد یہی ہے. تو آپ دیکھیں نا، ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ کون سا علم ہے جس کی طرف لوگ بھاگتے ہیں آپ کے سماج میں بھی. وہ علم جس کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہے، جس کو حاصل کرنے والوں کی سب سے زیادہ تنخواہیں ہیں. ایک زمانہ تھا انجینئر ڈاکٹر، انجینئر ڈاکٹر، انجینئر ڈاکٹر. پھر پٹ گئی بات، نہیں نہیں ایم بی اے، ایم بی اے، ایم بی اے، ایم بی اے، ایک آواز لگ گئی. سی اے، سی اے، سی اے، سی اے. پھر نہیں کمپیوٹر آ گیا، کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر سائنس. پھر آپ دیکھیں ایک وقت آیا پنجاب یونیورسٹی میں صحافت کا شعبہ ہوتا تھا، بالکل مسکین پھٹیچر، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی جا بھی نہیں رہا. اب نئی دوڑ جو لگی ہوئی ہے وہ ایک تو فیشن ڈیزائن اور دوسرا میڈیا سٹڈیز. یعنی پیسہ کدھر ہے، کدھر پیسہ ہے وہاں لوگ جا رہے ہیں. اس کا میرٹ بھی ہائی، اس کے اداروں کی فیسیں بھی زیادہ. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا نہیں رہے کہ ہم نے کیا اپنا حال کر دیا. پوری دنیا میں ایسا ہے تو ہمارا بھی ایسا ہے نا. میں جو شروع میں نے بات عرض کی تھی، لوگوں کو بری لگتی ہے کہ ہم مغربی ہو چکے ہیں، ہمیں اس کا پتہ کوئی نہیں. تو پتہ کر لیں اس بات کو کہ کدھر دوڑے جا رہے ہیں لوگ، کس طرف جا رہے ہیں، کس جو ہے ڈگری کی طرف جو ہے ان کی رال ٹپک رہی ہے کہ بھئی یہ ڈگری میرے بچے کو حاصل ہو جائے. اور اس میں سب صوفی و ملا سب برابر ہیں، مذہبی لوگ بھی اسی اس میں ہیں کہ بھائی اچھا، مطلب میں جانتا ہوں ایک صاحب نے بڑے مشن سے اسکول قائم کیا، یہ کیا وہ کیا، ہم اس طرح پڑھائیں گے اس طرح پڑھائیں گے. تھوڑی دیر بعد وہی لوگ جو اسلام کے نام پہ اپیل لے کر آپ کے پاس بچے داخل کراتے ہیں، اور داخل کراتے وقت آپ کو بلیک میل بھی کرتے ہیں ایموشنلی کہ یار فیس تو کم کرو. مطلب ہمیں عام فیس اسکول سے بھی کم ہو، لیکن اسلام پھوکٹ میں آپ وہ بھی ساتھ میں دے دیں. تو لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہی تھوڑی، اگر ان کو پتہ لگے نا کہ ہمارا بچہ وہ چیزیں نہیں پڑھ رہا جو دوسرے اسکول میں ان کے کزنز پڑھ رہے ہیں، تو وہ سب سے پہلے آ کے ان چیزوں کو نکلوائیں گے. اور میں جانتا ہوں ایسے اسکولز کو جو بڑے آئیڈیلزم پہ قائم ہوئے، تھوڑے دور پہ ان کا کہ چل ہی نہیں سکتا ہے. یہ پیئر پریشر اتنا زیادہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پر دعائیں شعائیں یاد کرا لیں، کلمے سکھا دیں، کوئی فقہ وقہ بھی بتا دیں، یہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. باقی کتاب وہاں پر بھی آکسفورڈ کی ہی لگنی ہے. لیکن اچھا اسکول تو وہی ہے نا کہ جہاں آکسفورڈ کی کتاب ہے، اور اسی طرح بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول اور گرامر اسکول کے لیول پر پڑھایا جائے، لیکن ساتھ بونس میں بس اسلام کا تڑکا بھی لگ جائے. یعنی یہ خواہش ہے ہمارے مذہبی لوگوں کی، باقیوں کو چھوڑ دیں آپ. مطلب اصل میں تو جیسے جیسے بچہ میٹرک کی طرف جاتا ہے نا، او لیولز کی طرف جاتا ہے، ایک دم ہاتھ پیر پھولنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ کچھ کر لو کر لو کر لو کر لو. اور مطلب پھر وہ اسلامک اسکول سے اٹھا کر وہ کسی اکیڈمی میں ڈال دیں گے. مطلب کافی ہو گیا اسلام، ظاہر ہے اتنا بھی اسلام مطلب نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت خوفناک صورتحال ہے. تو ہماری اقدار بدل چکی ہیں. باقی ظاہری بات ہے کہ ایک بھرم ہم نے رکھا ہوا ہے اپنی مذہبیت کا، تو اللہ کرے وہ قائم رہے. علم کی بنیاد یقینی تھی، علم کی بنیاد دیکارت کے بعد شک پر رکھی گئی. ایسا طریقہ علم جو شک سے یقین تک پہنچائے، لہذا دیکارت کے بعد تمام فلسفی ریب و شک میں ہی گرفتار رہے. علم کا آغاز علم یقین کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اور علم کا آغاز یقین سے کیا جاتا ہے. تو علم کا آغاز شک سے ہوگا تو شک ہی پہ منتج ہوگا، یقین سے آغاز ہوگا تو یقین تک پہنچائے گا،
ڈاؤٹ سے آغاز کریں گے تو ڈاؤٹ پر ہی پہنچیں گے، کہیں نہیں پہنچ سکتے آپ۔ مابعد الطبیعات 5 بنیادی سوالوں سے بحث کرتی تھی: میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، مجھے کس نے پیدا کیا، میرا انجام کیا ہے۔ یہ بنیادی سوالات تھے، ٹھیک ہے۔ مابعد الطبیعاتی سوال کی جگہ حاضر و موجود دنیا کی مابعد الطبیعات یعنی میٹافزکس آف پریزنس وجود میں آ گئی۔ اب یہ سوال ہی غیر اہم ہے، یہ سوال ہی غیر اہم ہے۔ یعنی سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ سب سے بڑا ہمارے جو ہے ایک استاد ہیں فلسفے کے، تو وہ پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کلاس میں کہ بھائی وہ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں کوئی جو ہے وہ فلسافیکل کوئی تھیم ہو یا کوئی آیت ہو تو بتائیں۔ تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ جو آیت ہے نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اب یہ پوری بات ہے اس کے اندر، مبدأ و معاد کیا ہے؟ سب سے بڑے فلسفے کے سوال یہی تھے نا کہ بھائی میری اصل کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، اور میری منزل کیا ہے؟ تو بتا دی نا، اللہ ہی سے ہم آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ لیکن اب یہ والے سوالات، میں کون ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، اور مجھے بندہ کیسے بننا ہے، اس بندگی کے تقاضے کیا ہیں، یہ کہیں کسی علم میں اس کا کوئی ذکر ہے؟ اسلامک اسٹڈیز کا ایک کورس ہے، اس میں کچھ دین اسلام کی بنیادی باتیں بتا دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی چونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ یعنی آپ دیکھیں گے کہ انجینئرنگ یونیورسٹی وغیرہ میں، میڈیکل سائنسز میں جب سرکاری یونیورسٹیاں ہوتی تھیں، وہ جو اسلامیات کا جو ہوتا تھا نا کلاس سب سے اینڈ میں ہوتی تھی، اور کوئی پڑھتا بھی نہیں تھا۔ اب تو خیر زیادہ بی ایس آنرز میں ہر جگہ اسلامک اسٹڈیز آ گئی ہے نا، لیکن آپ کبھی دیکھیں کہ وہ جو بھی ادارے والے ہوتے ہیں نا، وہ بلاتے ہیں پہلے کون پڑھائے گا، اچھا آپ پڑھائیں گے، تو پہلے دیکھ لیتے ہیں بس، ہاں ایسے سرسری سے پڑھانا ہے، اور ذرا دیکھنا ذرا جہاد وہاد کی باتیں نہ ہوں، اور ذرا بچے ریڈیکل نہ ہو جائیں، مطلب باقاعدہ ان کی بریفنگ ہوتی ہے پہلے جدید اداروں میں، اور مولوی صاحب کا پہلے پورا انٹرویو ہوتا ہے کہ بھائی ذرا ٹھیک ہی رہیں گے نا، یعنی کہیں خدا نہ خواستہ واقعی مسلمان ہی نہ بن جائے۔ مطلب مراد یہ ہے نا کہ ہمارے ڈھب پہ ہی رہیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ نے کوئی الٹی سیدھی باتیں کی نا تو کان سے پکڑ کے نکال دیں گے۔ وہ اتنے بھولے نہیں ہیں، وہ ان کو پتا ہے کہ وہ کیا ہو کیا رہا ہے وہاں پہ، تو کہیں گے کہ ذرا دکھائیں، ذرا کیا پڑھائیں گے، اچھا یہ چیز ہے، اس کو ذرا نکال دیں۔ اور یہ جو عورتوں کے معاملات ہیں نا، ذرا اس پر بھی رہنے ہی دیں، کیونکہ فیمنزم وغیرہ کا دور ہے، تو یہ بچوں سے ہضم نہیں ہوگی، اس سے بلا میں اسکینڈل پیدا ہو جائے گا، فلاں فلاں ہو جائے گا۔ تو وہ آپ کی وہ لسٹ وغیرہ بھی ٹھیک کر کے نا، ویٹ کر کے آپ کو دے دیں گے کہ آپ اس طرح سے اس طرح ان چیزوں کو اس طرح کر لیں۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ اسلام بھی اگر پڑھایا جائے گا تو وہ بھی جیسے ایک خاص طرح سے مولڈ کر کے نا، یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا ہومیوپیتھک قسم کا اسلام پڑھایا جائے گا، یعنی ایسا اسلام جس کے اندر کوئی کرنٹ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی جو ہے وہ جوش نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، غلبے کی کوئی بات نہیں۔ حفظ مراتب کی تہذیب تھی، مراتب وجود متعین تھے، مغربی مساوات نہ تھی۔ اب کیا ہوا؟ فرد آزاد ہو گیا، سب افراد مساوی ہو گئے، کسی کے لیے تکریم باقی نہ رہی۔ حفظ مراتب، یہ بہت اہم بات ہے اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب میں۔ اور اسلامی کیا، روایتی تہذیب اور مغربی تہذیب میں یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے کہ حفظ مراتب تھے، یعنی ایک آپ کو پتا ہے نا کہ ایک چین آف بینگ تھی، خدا ہے، خدا کے بعد فرشتے ہیں، اینجیلک ریالم ہے، پھر پروفٹس ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پھر ہیومن ریالم ہے تو ہیومن ریالم میں پروفٹس ہیں، پھر سینٹس ہیں، پھر نیک لوگ ہیں، پھر عام لوگ ہیں، پھر اس کے بعد حیوانات ہیں، پھر اس کے بعد نباتات ہیں، اس کے بعد جمادات ہیں، اور اسی طرح ہائرارکی تھی نا، ہر چیز ہائرارکیکل تھی، یعنی پولیٹکس میں بھی ایسا ہی تھا کہ یہ سرفس ہیں، یہ پھر نائٹس ہیں، پھر یہ لارڈز ہیں، پھر اس کے بعد یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں مذہبی کلرجی تھی، اس کے بھی ایک مراتب طے تھے کہ جناب یہ ننز ہیں، ٹھیک ہے، مونکس اور ننز ہیں، اس کے بعد یہ جناب آپ کہہ لیں کہ پریسٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو ہیں وہ آپ اور یہ بشپس ہیں، بشپ سے اوپر جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کارڈینلز ہیں، اور کارڈینلز کے اوپر جو ہے وہ پوپ ہے، پوری ایک ہائرارکی ہے۔ یہ بھائی استاد ہے، یہ شاگرد ہے، یہ باپ ہے، یہ اولاد ہے، یہ شوہر ہے، یہ بیوی ہے، یہ بڑا بھائی بڑی بہن ہے، یہ چھوٹا بھائی چھوٹی بہن ہے، ایک ہائرارکی ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ کوئی حفظ مراتب نہیں ہے،
اور سب لوگ برابر ہیں، سب لوگ ایکول ورتھ رکھتے ہیں، اور سب کے ساتھ ہمیں مساوی تعلق رکھنا ہے، اور کسی کی تکریم باقی نہیں رہی۔ آپ دیکھتے ہیں مغرب کے میڈیا نے سب سے پہلے ٹاک شو شروع کیے، اور ایک طرف جو ہے نوجوان نسل بیٹھی ہے، دوسری طرف بابے بیٹھے ہیں، اور وہ جھڑپ ہو رہی ہے، وہ ان کو ترکی بترکی جواب دے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح یہاں اساتذہ بٹھا دیں، ادھر طلبہ بٹھا دیں، وہ ایک دوسرے سے بھیڑ رہے ہیں، ادھر جو ہے وہ شوہر ہے، ادھر بیوی ہے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ کیا دکھا رہے ہیں؟ یہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی کوئی سیکریٹنیس نہیں ہے کسی رشتے میں، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، جو تم نے کہنا ہے کہو، جو تمہارے من میں آتی ہے تم کہو، کسی چیز کو روکو نہیں، مکالمہ ہونا چاہیے، ہر چیز پر گفتگو ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سیکریٹنیس باقی نہ رہے، کسی رشتے کا تقدس باقی نہ رہے۔ آپ دیکھتے ہیں میمکری ہوتی ہے، پروگرامز بنائے جاتے ہیں، حکمرانوں کے خاکے بنائے جاتے ہیں، سیاستدانوں کے خاکے بنائے جاتے ہیں، علماء دین کے خاکے بنائے جاتے ہیں۔ یہ بات سوچی نہیں جا سکتی تھی نا، لیکن بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ یعنی آپ کو پتہ، کراچی کے رہنے والے ہیں آپ، آج سے کوئی 10 سال پہلے تک یا 7-8 سال پہلے تک جو پیر صاحب ہیں یہاں کے، یعنی پوری دنیا کا خاکہ بن گیا، ان کا نہیں بنتا تھا۔ وجہ طاقت ہے نا، اور کیا ہے؟ لیکن جب وہ طاقت ہٹی ہے وہاں سے، ان کے خاکے بھی بن گئے۔ مطلب مراد ہے نا کہ ہر چیز کو ہم نے لے کر آنا ہے تنازع میں۔ یعنی یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ کسی عالم دین کی ممکری ہوگی، اس کا بھیس بدل کے اس کا مذاق اڑایا جائے گا؟ اب یہ صبح و شام ہو رہا ہے میڈیا پہ، لیکن کسی کے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، جو بھی نہیں رینگ رہی۔ ختم کر دی ہے نا، تقدیس ختم کر دی، ہر طرح کا آپ کہتے ہیں ٹیبو توڑنے ہیں ہم نے، کوئی تقدیس باقی نہیں رکھنی۔ اگر کبھی آپ لیفٹ کے یا لبرل لوگوں کی دیکھیں نا، اس کی سوشل میڈیا پہ ان کی جو پریزنس ہے، تو ایک بات وہ بار بار کہتے ہیں دیکھیں اس ملک میں 2 مقدس گائے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان دونوں مقدس گایوں کو گرانا ہے، ڈسمینٹل کرنا ہے، پروفین کرنا ہے۔ ایک ہے اسٹیبلشمنٹ اور ایک ہے اسلام۔ یہ عام بات ہے، روزمرہ ہے۔ اس کو بھی توڑنا ہے، ٹیبو کو، کہ ان کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی، اور دوسرا مذہب کے بارے میں اب پابندیاں لگا دینی ہے، بلیسفیمی ہو جائے گی، جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کھولو چیزوں کو، کرنے دو۔ اور آپ کو ڈر کیوں لگتا ہے؟ اگر آپ کا مذہب حق پر ہے تو آپ باتیں کرنے دیں نا، جو چاہے کوئی بک بک کر دے، آپ اس کو اجازت دے دیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی تقدیس ختم ہو جائے، کسی چیز میں کوئی تقدس کا پہلو نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ، اور سب لوگ برابر ہیں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ اب یونیورسٹیز میں اساتذہ سے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے مذاق کرتے ہیں، ان سے سگریٹ لے کے پی لیتے ہیں، یہ عام بات ہے۔ اور یہ اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے کہ دیکھیں کتنا دوستانہ ماحول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی ممکن تو نہیں تھی نا بات، یہ کوئی سوچی تو نہیں جا سکتی تھی کہ استاد شاگرد کے رشتے میں اس طرح کی بات پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح لوگ اپنے والدین کو ترکی بترکی جواب دے رہے ہیں، وہ جو اللہ کے نبی نے پیش گوئی فرمائی تھی نا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، نظام اقدار بالکل تلپٹ ہو جائیں گے۔ وہ آہستہ آہستہ مغرب میں تو ہو چکا ہے یہ بہت حد تک، ہمارے ہاں بھی اس کے مظاہر اب آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے ہیں۔ مطلب ظاہر بات ہے ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں آ رہی ہیں، وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ سے آ رہی ہیں، لیکن آ رہی ہیں اور بہت غیر محسوس طریقے سے سیپ ان کر رہی ہیں۔ اور خاص طور پہ ہماری ایلیٹ کلاس میں تو بہت کچھ آ چکی ہیں، بہت کچھ آ چکی ہیں۔ یعنی آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی ایلیٹ طبقات میں اب جیسے سینکڑوں لوگ ایسے ہیں، سینکڑوں یا شاید ہزاروں ہوں، کہ جو مغرب کے اس ماڈل پر جس کو لیونگ ٹوگیدر کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، اور وہ رہ رہے ہیں ساتھ، اور کھلے عام رہ رہے ہیں۔ تو کوئی نکاح وکاح، یہ کیا ہے، فضول ڈکوسلے ہیں، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو وہاں کی آپ سمجھ لیجئے کہ نحوستیں تھیں، وہ آہستہ آہستہ وہ ضلالتیں ہماری سماج کے بھی کم از کم ایلیٹ طبقات میں تو آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی بند نہ باندھا گیا تو پھر یہ نیچے بھی آتی ہیں، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا آپ کے سماج میں نیچے بھی ہوتا ہے۔ ترقی معیار زندگی میں اضافہ قابل قدر کام نہیں تھے، ترقی اور معیار زندگی میں اضافہ ہی اصل قابل قدر کام قرار پائے۔ ویلیو آپ کس چیز کو دیتے ہیں؟ دیکھیں پھر وہی بات کہ انسان زندگی سہولت سے گزار لے، اچھے سے گزار لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے، اللہ رسول کے احکامات پر چلتے ہوئے اگر انسان امیر ہو
تو اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ کیا یہ آپ کا گول بن گیا ہے؟ کیا یہ آپ کی سب سے بڑی قدر بن گئی ہے؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف امیر آدمی تھے، اور آج کے معیار پر بھی کافی امیر آدمی تھے، لیکن ان کا مال ہر وقت دین کے ڈسپوزل پہ ہوتا تھا، اور مقصود ان کا اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی پیروی تھی. تو آج بھی آپ دیکھیں نا، بہت الحمدللہ مالدار لوگ ہیں، بہت مالدار لوگ ہیں، لیکن ان کا مال دین کے کاموں کے لیے لگتا رہتا ہے. جتنے بڑے بڑے کام آپ کے سماج میں ہو رہے ہیں، دینی کام ہیں، مدارس ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ کچھ لوگوں کے پاس اللہ نے کچھ لوگوں کو پیسہ دیا ہے، اور اس پیسے میں سے ایک بڑا حصہ وہ ان کاموں میں لگا رہے ہیں. نہیں، ضرورت سے زائد ہوگا تبھی یہ سب ہو پائے گا نا. تو ہم ایسا نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی طبقاتی تقسیم پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ہیوز اور ہیو ناٹس کی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک بورژوا طبقہ ہے، ایک پرولیٹیریٹ ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا یہ اصل معیار یہ تھا، اصل قدر یہ تھی؟ ہم کس کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ یعنی وہی بات ہے نا جو میں نے پہلے بات کی کہ آپ اپنی اولاد کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اپنی اولاد کو، یعنی ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں، وہ اپنی اولاد کو لے کر جاتے ہیں علماء کی مجلس میں، ان سے ملواتے ہیں، یا روحانی شخصیات ہیں ان کے پاس لے کے جاتے ہیں. وہ احترام بھی ہے، ادب بھی ہے، لیکن بہت کم یہ دل میں آتا ہوگا کہ میرا بیٹا ایسا بن جائے. ٹھیک ہے نا، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے عزت و احترام رہے، لیکن بہرحال کام تو تمہیں وہی کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو مطلب کیا ہے نا، اس سے پھر قدر کا اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ اصل میں آپ کی اصل قدر ہے کیا. یعنی آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں، اور آپ جو ہے اپنی اولاد کے مستقبل کو کیسا دیکھتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے نا کہ ہمیں، ہمارا احساس یہی ہے کہ بہرحال ٹھیک ہے اچھے لوگوں سے، نیک لوگوں سے تعلق وغیرہ تو ہونا چاہیے، لیکن بہرحال دنیاوی اعتبار سے تو یہ لوگ پھر کہیں پہ نہیں فال کرتے. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اقدار ہماری اصل میں کیا ہے. تو یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ روپیہ پیسہ یا ترقی یا دنیا میں پروگرس یہ قدر اعلیٰ نہیں تھی پہلے، یہ سمم بونم نہیں تھا، یہ ایک مقصد تھا، مقصد کے لیے ذریعہ تھا. اب یہ مقصد بن گیا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے، بات وہاں تک پہنچتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آدمی باقاعدہ روپے پیسے کا پجاری بن جاتا ہے. یعنی جس جگہ خدا ہے اس جگہ پر درہم و دینار آ جاتے ہیں. تو تئیس عبد درہم و عبد الدینار، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. باقی مال اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے خیر ہے اور نعمت ہے، اس کو شکر گزاری سے لینا چاہیے. اور مال کے بارے میں بھی حکارت کا رویہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے. وہ ایک تکبر بھی ہو سکتا ہے اور وہ ناشکری بھی ہو سکتی ہے. لیکن پھر میں عرض کر رہا ہوں، بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہاں جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اصل قابل قدر چیز کیا ہے. اصل قابل قدر چیز دنیا ہے. اگر اس کی ترقی ہے، اس کے مناسب ہیں، تو یہ پھر معاملہ خراب ہو گیا ہے، گڑبڑ ہو گیا. نفس انسانی روحانی یعنی سول تھا. نفس انسانی میں سول کی جگہ اسپرٹ، مائنڈ، شعور، ذہن، سائیکی نے لے لی. دیکھیں وہ جو بات ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ کی میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ ایبسٹریکٹ کی نسبت کنکریٹ کی طرف ذہن گیا. علامہ اقبال نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ نا ہیبٹس آف کنکریٹ تھاٹ. جدید آدمی جو ہے وہ کنکریٹ تھاٹ کی اس کی ہیبٹس ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں پہلے کیا ہوا، پہلے ذکات سے شروع ہو گیا باڈی اینڈ مائنڈ. ٹھیک ہے، پھر مائنڈ کے اندر بھی ایک میٹا فزیکلٹی تھی. ٹھیک ہے نا، یعنی پہلے کیا تھا، جسم اور روح. پھر کہا کہ نہیں، جسم اور ذہن. روح کی جگہ، یعنی پہلے کیا تھا، انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم، نفس اور روح. جسم، نفس اور روح. یہ آپ دنیا کی تمام روایتوں میں دیکھ لیں، نام الگ الگ، لیکن یہ جو تین جہتی تصور ہے انسان کا وہ تھا. ایک انسان کا جسم ہے، ایک اس کا نفس ہے، اور ایک اس کی روح ہے. سب سے پہلے ریڈکشن کیا کی، روح کو نکال دیا. روح کیا ہوتی ہے، مائنڈ ہے جی، مائنڈ. لیکن اس نفس کے اندر بھی میٹا فزیکلٹی
پائی جاتی تھی. اب جدید تصور کیا ہے کہ مائنڈ یا سائیکی بھی نہیں ہے بلکہ برین ہے. برین کیا ہے؟ ایک فزیکل آرگن ہے. تو اب آپ سمجھ لیں اصل میں کیا کہہ رہے ہیں، باڈی اینڈ برین، یعنی باڈی اینڈ باڈی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس وقت جو سائیکالوجی ہے وہ کلینکل سائیکالوجی ہے کہ انسان کے اندر ایک عضو ہے اور وہ عضو جو ہے اس میں کچھ نیورونز وغیرہ ہیں، کچھ اس میں کیمیکلز ہیں، اس کے آگے پیچھے ہونے سے سب کچھ ہوتا ہے. خوشی، غمی، راحت، غصہ، انتقام، محبت، ہر ایک کی ایک گولی ہے، پل ہے ایک. خوش ہونا چاہتے ہیں یہ گولی کھا لیں، غصے میں آنا چاہتے ہیں یہ گولی کھا لیں، آپ ڈپریشن ہو رہا ہے یہ کھا لیں، بہت ہائپر ہو گئے نیچے آ جائیں یہ گولی کھا لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی میٹا فزیکلٹی نہیں ہے، یہ بالکل ایک پیور فزیولوجیکل جو ہے وہ آرگن ہے. اور پھر میں بتا رہا ہوں نا کہ اب باڈی اینڈ برین کہنا ایبسرڈ ہے، کیونکہ برین بھی باڈی لی ہے، پوری طرح باڈی ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ ریڈیوس کرتے 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 صرف جسم رہ گیا ہے، کیونکہ وہ جو مائنڈ تھا یا وہ جو سائیکی تھی وہ بھی اب جسمانی ہو گئی ہے، یعنی وہ بھی میٹیریل ہو گئی ہے، وہ بھی باڈیلی ہو گئی. تو یہ جو ہے ایک سفر یہاں پر ہوا ہے. تو ایک یہ آخری بس ایک اور پڑھ لیتے ہیں، باقی سارے ہو نہیں سکیں گے. علمی تناظر بتاتا تھا کہ حقیقت کا ڈھانچہ موجود ہے، ہمارا ذہن اگر اسی طرح پہچان لے جیسا کہ حقیقت ہے تو ہم حقیقت کو پہچان لیں گے. حقیقت موجود ہے، انسان خالق حقیقت نہیں، نہ حقیقت خلق ہو سکتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حقیقت موجود ہے اور حقیقت کو ہم پہچان سکتے ہیں. اب کیا ہوا، کانٹ نے بتایا کہ حقیقت کا کوئی ڈھانچہ کائنات میں موجود نہیں، اصل حقیقت تو میرا ذہن ہے جو حقیقت کو ڈھانچے مہیا کرتا ہے. انسان حقیقت کا حامل ہی نہیں، حقیقت کا خالق و عالم بھی ہے. میں جو خلق کرتا ہوں وہی حقیقت ہے، میں دنیا کو ویسا بنا دوں گا جیسا بنانا چاہوں گا. اب دیکھیں نا یہ یعنی آپ کہہ لیں انہوں نے چیزوں کی ڈیفینیشنز بدل دی. حقیقت کا تصور ہی یہ تھا کہ وہ مجھ سے باہر آبجیکٹیولی موجود ہے. مجھے کیا کرنا ہے، مجھے یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ میں حقیقت کو دریافت کر سکتا ہوں یا میں حقیقت کو تسلیم کر سکتا ہوں. یعنی جو مذہبی روایت ہے وہ یہ کہتی تھی کہ حقیقت کا علم مجھے خارج سے وحی کے ذریعے دیا جائے گا، اور جو آپ فلسافیکل اسپیکولیٹو ٹریڈیشن کیا کہتی تھی کہ حقیقت کا علم میں اپنی ذہنی قد و کاوش سے حاصل کر سکتا ہوں. لیکن دونوں میں کیا بات کامن تھی کہ حقیقت مجھ سے باہر آبجیکٹیولی موجود ہے، مجھے بس اس کو یا تو ماننا ہے یا دریافت کرنا ہے. جدید تصور یہ ہے کہ اول تو حقیقت جن معنوں میں پہلے لوگ سمجھتے تھے اس کا کوئی وجود نہیں. there is no reality with the capital R. اب ریئلٹیز ہیں، حقیقتیں ہیں چھوٹی چھوٹی. جیسے there is no truth with a capital T, there are multiple truths ہیں. اسی طریقے سے حقیقت ان بڑے معنوں میں تو وجود ہی نہیں رکھتی. حقیقتیں ہیں، اور وہ حقیقتیں ایک بات یہ ہے کہ مجھ سے باہر نہیں ہیں، میں نے ہی ان کو خلق کرنا ہے، میں نے ہی ان کو بیان کرنا ہے. یعنی پہلے تصور کیا تھا، یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ حسن ہے یہ قبح ہے. مجھے فری ول دی گئی ہے کہ میں ان کے درمیان آپٹ کروں. اب بلکہ یہ جدید سے آگے پوسٹ ماڈرن پس جدید تصور ہے کہ مجھے خیر کو خلق کرنا ہے. جس کو میں خیر کہوں وہ خیر ہے، جس کو میں شر کہوں وہ شر ہے، جس کو میں حسن کہوں وہ حسن ہے، جس کو میں قبح کہوں وہ قبح ہے، جس کو میں صحیح کہوں وہ صحیح ہے، جس کو میں غلط کہوں وہ غلط ہے، اور وہ بھی میرے لیے ہے. یعنی جدیدیت میں تو یہ تھا کہ نہیں وہ سب کے لیے ہوگا، بس جدیدیت میں اس سے آگے نکل گئے. اس نے کہا کوئی یونیورسل نہیں ہوتا، کوئی یونیورسل سچائی اور حقیقت نہیں ہوتی. ہر آدمی کی اپنی حقیقت ہے، ہر آدمی کا اپنا خیر ہے، اور اس کا آپ ایفیکٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں بھی. دیکھیں کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی،
یہ تو ہمارا تناظر ہے، اینگل ہے. سنا ہوگا آپ نے یہ بات. نہیں نہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو. یعنی ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی آدمی کہے کہ مجھے چائے پسند ہے، یا کوئی آدمی کہے مجھے کافی پسند ہے. تو اسی طرح ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں چائے کو اچھا سمجھتا ہوں یا لسی کو اچھا سمجھتا ہوں، اور میں شراب کو اچھا سمجھتا ہوں. کوئی اس میں فرق نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی چوائسیز ہیں. میں دیکھیں جی، میں تو شادی کے ادارے پہ بلیو کرتا ہوں. ہاں، میں بلیو نہیں کرتا، اور بحث کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا اپنا پرسپیکٹیو ہے، میرا اپنا پرسپیکٹیو ہے. کوئی اس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، چونکہ کوئی ایک چیز تو ہے ہی نہیں. آپ کے لیے یہ آپشن ٹھیک ہے، میرے لیے یہ آپشن ٹھیک ہے. اور سب سے اچھی بات کیا ہے کہ پلورلزم کا تقاضا کیا ہے کہ سب لوگ ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ جئیں. آپ نے کبھی کالمز پڑھے ہیں؟ ہمارے جو لبرل سادہ لوح قسم کے کالم نویس لکھتے ہیں، کہ آپ دیکھیں جی ہمارے ہاں جتنی تنگ نظری ہے، تنگ دلی ہے، مغرب میں دیکھیں بالکل نہیں ہے. آپ انگلینڈ چلے جائیں، وہاں ایک طرف شراب خانہ ہے، ایک طرف جو ہے پب ہے، ایک طرف جو ہے وہ نائٹ کلب ہے، اور وہیں اسلامک سینٹر بھی ہے. اپنی اپنی مرضی ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. ادھر جانے والے ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، ادھر جانے والے جانے. کتنا اچھا معاشرہ ہے. کیسی آپ دیکھیں نا صلح جو، اور کتنا خوبصورت ایک منظر ہے کہ سب لوگ پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں. آپ نے یہاں گھٹن پیدا کر دی، اس پہ پابندی، اس پہ پابندی، یہ وہ، اس سے ایک تہذیبی گھٹن پیدا ہو رہی ہے، اس سے منافقت پیدا ہو رہی ہے. کھول دیں، کھول دیں، ہر چیز کو کھول دیں، تاکہ لوگوں کے پاس چوائسیز رہیں اور وہ سہولت سے ان چوائسیز پر چلیں. کوئی کسی کو غلط نہ کہے. رواداری کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تھا رواداری کا مطلب یہ ہے کہ میں صحیح ہوں، تم غلط ہو، لیکن میں تمہیں جینے کا موقع دوں گا. اب رواداری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صحیح اور غلط ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کا صحیح اور ہے، میرا صحیح اور ہے، آپ کا غلط اور ہے، میرا غلط اور ہے. یہ رواداری کے خلاف ہے کہ آپ کہیں کہ تم غلط ہو. اور آپ دیکھیں مذہبی کچھ مفکرین میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ کسی کو کافر نہیں کہنا. کافر تک نہیں، تکفیر نہیں کرنی، غلط بات ہے بالکل. اللہ کے نبی کر سکتے تھے، اور اب کوئی نہیں کر سکتا. بس زیادہ سے زیادہ غیر مسلم کہہ دیں، کیونکہ اس سے بہرحال وہ بیچارے، ان کی جو ہے وہ اس پہ عزت نفس پہ حرف آئے گا، وہ ناراض ہو جائیں گے اور یہ کیا کہیں گے کہ تم نے مجھے کافر کہہ دیا. تو یہ نہیں، یہ بات یعنی آپ دیکھیں نا، رواداری یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب اسلام اور کفر کی بھی جو بڑی ایک سمجھ لینا کہ ایک وجودی جو آپ کہہ لیں ڈیمارکیشن تھی، پولرائزیشن تھی، اس کا بھی لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا. اور سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں. جو بھی اچھا آدمی ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، وہ سب مسلمان ہے. مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور آپ دیکھیں مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو امن دیتا ہے. ٹھیک ہے. اسلام کہاں سے نکلا ہے؟ اسلام نکلا ہے سلامتی سے. تو اسلام سلامتی سے نکلا ہے، یا اسلام جو ہے وہ فرما برداری سے نکلا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ مطلب وہ اورینٹیشن ہی ہے، شروع یہاں سے ہوں گے، اسلام سلامتی سے. اور دیکھیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں، زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. تو بھائی دیکھیں اس ڈیفینیشن پہ تو مغرب کے لوگ اصل میں مسلمان ہیں. دیکھیں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اتنے اچھے پیارے لوگ ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، فلاں بھی کر رہے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے. بھائی وہ اگر کوئی کر رہے ہیں اپنی آزاد مرضی سے، کوئی جنسی تعلق کر رہے ہیں، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے. وہ جو ہے وہ شراب پی رہے ہیں تو کرپشن تو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. وہ اگر جو ہے اپنے ماں باپ کو اٹھائے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں تو وہ بہرحال لائن تو نہیں توڑتے نا. اتنے اچھے لوگ ہیں، لائن میں لگے رہتے ہیں بہت اچھے بچوں کی طرح، اور بالکل لائن سے سارے کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، بڑا اصل میں اسلام وہاں پہ ہے. یہ گفتگو نہیں سنی آپ نے؟ یعنی جو وہاں کا چکر لگا کے آ جائے تو اس کو لگتا ہے کہ بس جناب اصل اسلام تو وہاں ہے. ٹھیک ہے. جس طرح وہ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے بارے میں لوگوں نے لطیفہ بنایا ہوا ہے کہ لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو لبیک لبیک کرتے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو البیک البیک کرتے آتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے لوگ جو ہے وہ اسلام کے نام لیوا بن کے وہاں جاتے ہیں، تو وہاں جا کے پتہ لگتا ہے کہ بھئی اصل اسلام، میں نے جو ہے ہمارے ہاں مسلم معاشروں میں کلمہ ہے، اسلام نہیں ہے. اور مغرب میں اسلام ہے اور کلمہ نہیں. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں کہ ڈسپلن کو. اسلام کہتے ہیں صفائی ہونی چاہیے. اسلام کہتے ہیں لائن میں کھڑا ہونا چاہیے. اسلام کہتے ہیں کہ بھئی رشوت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بھی ہوگا اسلام یقیناً، لیکن یہ کل اسلام ہے.
اسلام اگر حیا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اسلام اگر تواضع نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسلام اگر بڑوں کا اکرام نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسلام اگر چھوٹوں کی پہ رحم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی وہ تہذیب جو ہر سال لاکھوں بچے مار دے ایبورشن کے نام پہ، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانیت کے مرتبے پر ہیں؟ جو اپنے ماں باپ کو دھتکار سے کے گھر سے نکال دیں، ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں تین چار چیزیں پکڑ لی ہیں، اور جس کا تعلق دنیاوی ترقی سے ہے، دنیاوی نظم سے ہے، اور اس کو اسلام قرار دے دیا ہے، اور اس پہ سر مارتے رہتے ہیں کہ واہ 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 کیا کیسے لوگ تھے، کس طرح کے لوگ تھے۔ تو بہرحال یہ ایک اور پہلو ہے اس بات کا۔ تو یہ ہم نے آج اس کا آدھا حصہ کر لیا ہے، انشاءاللہ کبھی دوبارہ موقع ہوگا تو اس کو مکمل کر لیں گے۔ کوئی سوال آپ نے کرنا ہے تو کر لیجیے جناب۔ کیسے افیکٹ ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، اس جذبے کی وجہ سے آپ کے ذہنی اس کو کازل ریلیشن کو الٹا کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس کو کاز بنا رہے ہیں، دوسرے کو ایفیکٹ بنا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایفیکٹ ہے، آپ کے نفس میں انتقام کا جذبہ پیدا ہوا، اس سے آپ کے اندر وہ سارے ریئیکشن پیدا ہوئے۔ اگر ایسا ہے نا تو اس سے تو ڈٹرمنزم کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اس تصور کے بعد فری ول کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ کسی کو لائبل نہیں کر سکتے، کسی کو آپ ذمہ دار ہی نہیں ٹھہرا سکتے کسی چیز کا۔ وہ قتل کیا، وہ رش آف بلڈ ہے، اور فلاں فلاں وہ جو خاص طرح کے ہارمونز سے اس نے ایکٹ کیا، وہ کر لیا۔ تو آپ رسپانسبلٹی فکس کر سکتے ہیں کسی پہ؟ اسی لیے یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس طرح کی جتنے بھی فزیولوجیکل تھیریز ہیں یا نیورولوجیکل تھیریز ہیں، وہ سب کے سب ڈٹرمنسٹک ہیں۔ فری ول صرف مذہب کے ذریعے ثابت کی جا سکتی ہے۔ دنیا کا ہر علم آپ کو جبر کے سوا کچھ نہیں دکھاتا۔ کسی علم کو اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو آپ نے ایک بات کہہ دی، تھیورائزیشن کر دی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی تم جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے غصہ، اور تم نے دیکھا نہیں کہ کبھی انسان جو ہے جب غصے میں ہوتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، یعنی اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، اس جذبے کا اظہار اس کے جسم پر ہوا۔ اس کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسم میں کچھ ہوا جس کی وجہ سے جذبہ پیدا ہوا۔ یہ بہت مہمل بات ہے، یہ کوئی بھی نہیں مان سکتا۔ تو یہ مطلب ایکیڈیمیا میں بیٹھ کے آپ اس طرح کی باتیں کر لیں، لیکن اس کی امپلیکیشنز جہاں تک جاتی ہیں نا تو وہ نہیں ہے۔ یعنی انسان جو ہے ایک دم بیٹھ کر اپنے باپ کو مارنا شروع کر دے، پھر تھوڑے دیر بعد اس کے ہاتھ چومنے شروع کر دے کہ اس وقت وہ والا ہارمون چل رہا تھا، اس وقت یہ ہارمون چل رہا ہے۔ تو دنیا اس پہ نہیں چل سکتی نا، تو یہ تو ہر چیز کو بالکل مہمل بنا دے گی یہ بات۔ ہاں جناب۔ جی جی آزمائش۔
ہاں یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ جدید مغربی تہذیب اور ٹیکنالوجی کا یہ جو سادہ ہوا ہے معاملہ، یہ اتنا سادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے پیچھے سلیو ٹریڈ ہے، اس کے پیچھے کولونیلزم ہے، اس کے پیچھے ریسورسز کی ایکسپلائٹیشن ہے۔ یعنی یہ خیال کہ مسلمان پیچھے کیوں رہ گئے، مغرب آگے کیوں نکل گیا، ہم نالائق تھے، ہم بے وقوف تھے، ہم اس چکر میں پڑ گئے، اس چکر میں پڑ گئے، ہوں گے یقیناً نالائق بے وقوف، اور وہ بڑے اچھے لوگ تھے، انہوں نے جو ہے فلاں فلاں ایجادات کی، یہ کیا وہ کیا، یہ آدھی بات ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ انہوں نے کئی کانٹیننٹس کو اجاڑ دیا، انہوں نے کروڑوں ریڈ انڈینز کو مار دیا، انہوں نے لاکھوں ایبوجنیز جو وہاں کے تھے آسٹریلیا کے ان کو مار دیا، انہوں نے لاکھوں کالوں کو اٹھا کے بند کر کے زنجیروں میں لا کے کیا، اس سے اپنی لیبر فورس بنائی۔ تو کبھی اس پر بھی غور کیجئے گا، یہ اتنی کو نیچرل سب کچھ نہیں ہوا، یہ جس طریقے سے ہوا ہے نا، ہمیں وہ آخری چیز نظر آتی ہے اور ہم اس سے ان کی جو ہے مداحی میں لگ جاتے ہیں۔ جو ڈارکر سائیڈ آف ڈیموکریسی ہے، ڈارکر سائیڈ آف ٹیکنالوجی ہے، ڈارکر سائیڈ آف مڈرنٹی ہے، اس پہ بھی کبھی غور کیجیے۔ جی ہاں 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 نہیں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میں اس چیز سے بہت ادب سے اختلاف کروں گا۔ یہ خیال کرنا کہ سائنس ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی کے مظاہر سارے کے سارے وہ نیوٹرل ہیں، ویلیو نیوٹرل ہیں، اگر اچھا انسان اچھی سوچ کے ساتھ وحی کی روشنی میں اس کو استعمال کرے گا تو اس سے اچھے نتائج نکلیں گے، اور اگر ایک برا آدمی برے مقاصد سے اس کو استعمال کرے گا اس کے برے نتائج نکلیں گے۔ میں اس کو نہیں مانتا، اور یہ بات علم کی دنیا میں کوئی نہیں مانتا۔ ٹی وی ایک میڈیم ہے، اس میڈیم کے اندر کچھ چیزیں انگرینڈ ہیں، وہ آپ اس میں سے نکال نہیں سکتے۔ میں اس پہ 2 گھنٹے تقریر کر کے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جب مذہب بھی ٹی وی پہ آئے گا وہ بھی انٹرٹینمنٹ کے موڈ میں آئے گا۔ مطلب کوئی سوچ سکتا تھا کہ بھئی میں قرآن حدیث پڑھا رہا ہوں اور میں کنسرٹ جیسے سیٹ پہ کھڑے ہو کے قرآن حدیث پڑھا رہا ہوں، میں حدیث پڑھا رہا ہوں اور پیچھے لائٹیں یہاں سے وہاں جا رہی ہیں، وہاں سے یہاں آ رہی ہیں، تو اتنا سادہ نہیں ہے مسئلہ۔ نہیں نہیں سر، میں پھر عرض کر رہا ہوں نا، مجھے اس پہ اصرار ہے، اور میری ایک زندگی لگی ہے اس میں، اس کو پڑھنے میں، تو ابھی وقت ہوگا انشاءاللہ ٹیکنالوجی پہ میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اتنا سادہ نہیں ہے، اتنا سادہ نہیں ہے۔ مطلب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسمارٹ فون نے ہمیں ریلیجیسلی کرپٹ نہیں کیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ جو رکھتا ہے وہ لازماً اس سے دینی لحاظ سے مضر اس کے اثرات دیکھتا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں جی ہم یہ تو کریں گے، یعنی آپ مذہبی پروگرام بھی جب دیکھیں گے اس پر، مطلب اپنے موبائل پر یا کچھ پہ، تو ساتھ سائیڈ پہ کچھ ایسے ایڈز آ جائیں گے جو آپ کو بتا دیں گے بہت کچھ، تو وہ ایک لمبی بحث ہے۔ مطلب یہ آپ کی رائے، میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ چیزیں ویلیو نیوٹرل ہوتی ہیں اور ان کا استعمال ان کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ نہیں، جدید تہذیب کے آرٹیفیکٹس، ان کی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مظاہر ہیں، ان کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جس کو آپ اس سے نکال نہیں سکتے۔ اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، وہ بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ہوں، ہوں، ہوں،
ہاں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بھائی اس کو منیمائز کر لیں، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ بھائی یہ چیزیں انیویٹیبل ہو گئی ہیں، تو اب یہ ہے کہ کم از کم یہ اویئرنیس پہلی سطح پہ پیدا ہو جائے کہ ہم ان کے ضرر کو منیمائز کیسے کر سکتے ہیں۔ فی الحال مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ مذہبی لوگوں تک میں اس بات کا خیال نہیں ہے، وہ اس کو ویلیو نیوٹرل سمجھتے ہیں، پہلے اس کو پرابلمٹائز تو کریں، اس کی بات دیکھیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے اب ایک انیویٹیبلٹی بن چکی ہے تو ایک نیسیسری ایول کے طور پہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا محتاط استعمال کیسے ہو سکتا ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوگی نا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں اور بس جو چیز نئی آئے اس کی طرف لپکنا ہے اور اس کو کسی طریقے سے اسلامائز کرنا ہے، تو یہ ذرا بات تھوڑی سی مشکل ہے۔ وہ بات ٹھیک ہے، بالکل صحیح جناب آپ۔ لیکن میں کبھی یہ واقعی میں نہیں سوچتا کہ کل کو میرا بچہ بھی اس طرح یہاں پہ بیٹھے، تو یہ چیز تو ہماری زندگی تو 30 40 60 سال کی زندگی ہے، اب کس طریقے سے وہ کیا کام کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے یہ دل میں آئے اس طرح ہماری اولاد بھی آگے کی طرف چلے۔ ہاں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ایک ہے خواہش کے مطلب وہ پیشوا بنے یا مقتدا بنے یا اتنے مشہور ہوں، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ان جیسے بنے تو مطلب یہ ہے کہ اپنے باطن میں وہ اوصاف پیدا کریں، یعنی انتہائی نیک ہو کر عالم ہو کر بھی آدمی کاروبار کر سکتا ہے، باقی معاملات بھی کر سکتا ہے، لیکن کیا ہم اس علم کو قدر دے رہے ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، یعنی دیکھیں یہ تو کوئی دین کا تقاضا نہیں ہے نا کہ سارے لوگ عالم بنے، یہ بھی کوئی دین کا تقاضا نہیں ہے کہ سارے پیر طریقت بنے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آرزو کہ ہمارا بچہ ان جیسا بنے، ایک آرزو ہے نا، وہ دل میں آرزو ہوتی ہے، جس طرح ہر آدمی کے دل میں آرزو قتال کی ہونی چاہیے، لیکن زندگی میں موقع نہیں آتے ہر ایک کے لیے، ممکن بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک آرزو ہوتی ہے نا، تو میں کہہ رہا ہوں کم از کم آرزو کی سطح پہ اس کو زندہ رکھا جائے، باقی خارج میں تو حالات ہر آدمی کے مختلف ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی عالم بنا ہے یا کوئی بڑا روحانی پیشوا بنا ہے، اس میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمارے حق ہمارے بس میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، کوئی بڑا آدمی کوئی 12 سٹیپس پروگرام کو فالو کر کے نہیں کبھی بنتا، وہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی معاملات ہوتے ہیں، بہت سے معاملات ہوتے ہیں، تو میں بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ شوق کہ بھائی ہماری اولاد بھی ایسی نیک بنے، ایسی صالح بنے، یا ایسی بنے کہ اس سے بھی لوگوں کو خیر پہنچے، نفع پہنچے، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ انجینئر ڈاکٹر بن کر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کم از کم شروع یہاں سے کریں کہ بھائی ہمیں ان لوگوں کے لیے نافع بنانا ہے اپنی اولاد کو، اور اگر وہ یہ کہیں بڑے ہو کے تھوڑا سا شعور کی عمر کو کہ بھائی مجھے عالم دین بننا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم پھر رکاوٹ نہ بنے ان کے راستے میں، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات، یعنی یہ بھی کوئی دین کا تقاضا نہیں ہے کہ بھائی آپ کہیں گے میرے 5 بیٹے ہیں ان کو سب کو میں نے عالم بنانا ہے، کچھ بن جائے کچھ نہ بنے، بعض اوقات کچھ کو بنے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی انکلینیشن اگر نہیں ہے اس طرف اور زبردستی کیا جا رہا ہے تو اس کا ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے، اس کے بھی ہم نے دیکھے ہوئے ہیں نمونے، وہ بھی کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہوتی نا کہ پھر بعد میں معاذ اللہ وہ اپنے والدین کو برا بھلا کہتے رہیں کہ جی ہمیں کس کام میں پھنسا دیا، میں تو فلاں ڈگری کر رہا تھا، تو وہ بہت دیکھ بھال کے کرنا پڑتا ہے، لیکن اصولی بات جو میں نے عرض کی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی ان جیسا بننے کے معنوں میں اس حوالے سے ہے کہ بھائی ہمیں بھی صاحب خیر بننا ہے، ہمیں بھی جو ہے اپنی اولاد کو بھی ایسا بنانا ہے کہ ان سے خیر پھیلے، بھلائی پھیلے، ٹھیک ہے جی، اچھی بات، السلام علیکم۔